اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما توفیقی الا باللہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد آمین یا رب العالمین۔ سننے والی تمام بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق سے فہم القرآن کورس میں آج ہم اپنے تیسرے پارے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور اپنا لیسن شروع کرنے سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول پڑھ لیتے ہیں کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ بے شک قرآن پڑھنے سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شیاطین اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، اس گھر کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے، اور قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، شیاطین اس میں بسیرا کر لیتے ہیں، اور اس گھر کی خیر و برکت کم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دن اور رات کی گھڑیوں میں قرآن کے ساتھ جڑے رہنے کی سعادت عطا فرما، تاکہ ہمارے گھروں میں فرشتوں کے بسیرے ہوں اور شیاطین ہمارے گھروں سے دور رہیں، اور اللہ ہمارے گھروں کی خیر و برکت میں اضافہ فرمائے۔ ہم اپنے رب کے آگے اپنی عاجزی کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ نہ نیکی کرنے کی کوئی طاقت ہم میں ہے اور نہ ہی برائی سے بچنے کی ہمت۔ پروردگار تو ہمیں توفیق عطا فرما، بے شک تیری مدد کے بغیر، تیری توفیق کے بغیر ہم کوئی بھی کام کرنے کی ہمت اور طاقت نہیں رکھتے۔ اے اللہ ہمارے علم اور عمل میں اضافہ فرما، آمین یا رب العالمین۔ پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر مامور ہوئے، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ان میں کوئی ایسا تھا جس سے خدا خود ہم کلام ہوا، کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو روشن نشانیاں عطا کی اور روح پاک سے ان کی مدد کی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ۔ اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے، اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا۔ پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، ہاں اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہاں اس آیت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا تذکرہ کیا، رسولوں کا تذکرہ کیا، اور ان کے مرتبوں اور ان کی فضیلتوں کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے۔ ہم انسانوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ یوں تو تمام انسان، خواہ وہ مرد ہوں، خواہ وہ عورت ہوں، خواہ وہ امیر ہوں، خواہ غریب ہوں، اللہ کی نظر میں تمام انسان برابر ہیں۔ لیکن بہرحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، کوئی بڑا ہے تو کوئی چھوٹا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی سے نوازا تو کسی کو اللہ نے ذہانت سے نوازا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی منصب اور عہدہ عطا کیا، اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے صالح اولاد کی نعمت سے نوازا۔ کسی کے اندر بولنے کی صلاحیت ہے، کسی کے اندر لکھنے کی صلاحیت ہے، کسی کے پاس کوئی ہنر ہے، تو مختلف اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو برتری یا فضیلت عطا کی ہوتی ہے، اور ہماری بھلائی بھی اسی میں ہے کہ جس کو اللہ نے جو فضیلت عطا کی ہو اس کو تسلیم کریں اور اللہ سے اپنے لیے خیر مانگیں۔ تو جس طرح انسانوں میں مختلف مراتب اور مختلف فضیلتیں اور بزرگیاں ہوا کرتی ہیں، مثلاً کوئی والدین ہے اور کوئی اولاد ہے، تو ظاہر ہے والدین اولاد کے لیے ایک بزرگی اور احترام کا مقام رکھتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی نظر میں تمام رسول برابر ہیں، تمام رسول اللہ کے پیغمبر ہیں،
اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، تو ہم میں سے ہر ایک پر لازم ہے کہ ہم ان تمام انبیاء پر، خواہ ہم ان کے نام جانتے ہیں یا نہیں جانتے، خواہ کوئی پہلے آیا یا کوئی بعد میں آیا، تمام انبیاء پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ اگر ہم ایک نبی کا بھی انکار کرتے ہیں تو ہم مومن یا مسلم نہیں رہ سکتے۔ لہٰذا تمام انبیاء پر یکساں ایمان رکھنا، تمام انبیاء کا یکساں احترام کرنا ہم پر لازم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو کسی اعتبار سے کوئی فضیلت عطا کی اور کسی دوسرے نبی کو کسی اور اعتبار سے کوئی اور فضیلت عطا کی۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام تمام نوع انسانی کے باپ ہیں، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا، یہ ایسا مرتبہ اور مقام ہے جو کہ ظاہر ہے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی خاص ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، دنیا بھر کا امام اور پیشوا اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا، خلیل اللہ کا لقب عطا کیا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، ذبیح اللہ ہیں، پھر حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکرم الناس، یعنی تمام انسانوں میں سب سے زیادہ معزز اور محترم۔ اور کیا فضیلت ہے، خود نبی ہیں، والد نبی ہیں، دادا نبی ہیں، پردادا بھی نبی ہیں۔ کتنی فضیلت ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اور پھر حسن اور خوبصورتی سے بھی نوازا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، کلیم اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ براہ راست ان سے کلام کرتے ہیں، جس طرح دو لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ کیسی فضیلت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے بیک وقت انہیں نبوت اور بادشاہت دونوں سے نوازا، اور کیسی بادشاہت تھی کہ جنوں پر بھی حکومت کرتے ہیں، ہواؤں پر بھی حکومت کرتے ہیں، پرندوں پر بھی حکومت کرتے ہیں، جانوروں کی بولیاں بھی جانتے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی تو پوری زندگی ہی بن باپ کے پیدا ہوئے، گہوارے میں کلام کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے کیسے معجزے عطا کیے کہ اپنے ہاتھوں سے مٹی سے پرندے بناتے اور ان میں اللہ کے حکم سے روح پھونک دیتے اور وہ اڑنے لگتا، مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے، اور پھر آسمانوں پر اٹھایا جانا، اور انشاءاللہ پھر جب وہ دوبارہ دنیا میں بھیجے جائیں گے تو یہ فضیلت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوئی ہے یہ کسی اور نبی کے ساتھ نہیں ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، خاتم النبیین، تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیے گئے، قیامت تک کے لیے تمام قوموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جوامع الکلم عطا کیے، یعنی مختصر بات کرتے لیکن اس کے اندر اتنا بڑا مضمون ہوتا کہ کتابوں پر لوگ کتابیں لکھیں لیکن اس کے مضمون اور ان کی گہرائی ختم نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں معراج کا سفر کرایا۔ کسی کسی فضیلتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کی یہ حدیث ہے کہ قیامت کے دن میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا، اور سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اسی طرح مشکات المصابیح کی یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں روز قیامت آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا، اور میں یہ ازراہ فخر نہیں کہتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ حمد کا پرچم میرے ہاتھ میں ہوگا، اور میں یہ بات ازراہ فخر نہیں کہتا۔ پھر آپ نے فرمایا اس روز آدم علیہ السلام سمیت تمام انبیاء میرے پرچم تلے ہوں گے، سب سے پہلے مجھے قبر سے اٹھایا جائے گا، اور میں یہ بات ازراہ فخر نہیں کہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی دیکھیے کہ اپنی فضیلتیں بتا رہے ہیں لیکن بار بار اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں یہ بات ازراہ فخر نہیں کہہ رہا، بلکہ آپ لوگوں کو علم دینے کے لیے اور حقیقت بتانے کے لیے ان باتوں کا اظہار کر رہا ہوں۔ تو بہرحال تمام انبیاء معزز ہیں، محترم ہیں، ان سب پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے، اور ہر نبی کو اللہ نے کسی نہ کسی اعتبار سے کوئی نہ کوئی فضیلت بھی عطا کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منع فرمایا کہ مجھے باقی انبیاء پر فضیلت نہ دیا کرو، یعنی ہم آپس میں یہ جھگڑا نہیں کریں گے کہ ہمارا نبی افضل ہے
یعنی اگر کبھی یہودی یا عیسائی کے ساتھ مکالمہ ہو تو ہم ہرگز اس کے ساتھ یہ جھگڑا نہیں کریں گے کہ ہمارا نبی تمہارے نبی سے افضل ہے۔ اور اسی طرح کا ایک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں پیش بھی آیا، بخاری کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک یہودی آیا اور کہنے لگا، اے ابو القاسم! یہ ابو القاسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی۔ اس نے کہا کہ آپ کے اصحاب میں سے ایک نے مجھے تمانچہ مارا ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا کس نے؟ اس نے کہا کہ ایک انصاری نے۔ آپ نے فرمایا انہیں بلاؤ۔ وہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے اسے مارا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اسے بازار میں یہ قسم کھاتے سنا کہ اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام انسانوں پر بزرگی دی۔ تو میں نے کہا، او خبیث، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی؟ اور مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو، انبیاء میں باہم ایک دوسرے پر اس طرح بزرگی نہ دیا کرو۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ لوگ قیامت میں بے ہوش ہو جائیں گے، اپنی قبر سے سب سے پہلے نکلنے والا میں ہی ہوں گا، لیکن میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش الہی کا پایا پکڑے ہوئے ہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہوں گے اور مجھ سے پہلے ہوش میں آ جائیں گے، یا انہیں پہلی بے ہوشی جو کوہ طور پر ہو چکی وہی ان کے لیے کافی ہوگی۔ تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عاجزی کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہوش میں آ جائیں گے یا وہ بے ہوش ہی نہیں ہوں گے۔ پھر اس آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں میں اختلاف رونما ہوا، یعنی انبیاء آئے، شریعت آئی، کتابیں آئیں، کچھ لوگوں نے مانا اور بہت سے لوگوں نے انکار کر دیا۔ تو یہ اختلاف جو لوگوں میں پیش آیا، یا لوگوں نے اگر کفر کا راستہ اختیار کیا، برائی کا راستہ اختیار کیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کا انتظام نہ کیا ہو، ان کی رہنمائی نہ کی ہو، ان کو شریعت عطا نہ کی ہو، یا انہیں ہدایت کا راستہ نہ دکھایا ہو۔ اللہ نے تو نبی بھی بھیجے اور ان پر کتابیں بھی اتاری، لوگوں کی ہدایت کا سامان کیا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو چوائس کی آزادی دی ہے، اختیار کی آزادی دی ہے کہ وہ چاہے تو مانے اور چاہے تو انکار کر دیں، لہٰذا اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کسی نے تو نبیوں کو مانا اور بہت سو نے انکار کر دیا، حالانکہ اللہ کو انکار اور کفر اور اختلاف ہرگز پسند نہیں۔ آیت نمبر 254 دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش ہی چلے گی، والکافرون هم الظالمون، اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہیں، اور یقیناً وہ ایمان والے میں اور آپ ہیں، گویا اللہ مجھ سے مخاطب ہیں، آپ سے مخاطب ہیں، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہو کر کیا ہدایت دے رہے ہیں کہ خرچ کرو، اور کس دن سے پہلے خرچ کرو؟ قیامت کے دن سے پہلے خرچ کرو، گویا موت سے پہلے پہلے خرچ کر لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، من مات فقد قامت قیامتہ، کہ جس کی موت واقع ہوگی اس کی تو قیامت شروع ہو گئی۔ تو گویا موت سے پہلے پہلے خرچ کر لیں۔ آپ دیکھیں گے ابھی بھی کہ انفاق کا تذکرہ بار بار آئے گا، اور کیا وجہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ مدنی دور کی سورہ ہے، اور مدینہ کے بھی ابتدائی دور کی۔ اس وقت مسلمانوں کی معاشی حالت کیسی تھی؟ مہاجرین تو اپنا گھر بار، جائیدادیں، مال اسباب سب چھوڑ آئے تھے، اور مدینہ کے رہنے والوں نے بھی اپنے ان مہاجرین بھائیوں کو جگہ دی اپنے گھروں میں اور اپنے کاروباروں میں، انہیں شریک کیا۔ تو مجموعی طور پر مہاجرین اور انصار دونوں کی معاشی حالت کمزور تھی۔ پھر یہ کہ یہ جو نوخیز اسلامی ریاست جو ابھی ابھی وجود میں آئی ہے، اور چاروں طرف سے مشرکین مکہ اور قبائل عرب کی سازشوں کا نشانہ، دوسری طرف یہودی جو ہیں وہ خار کھائے بیٹھے تھے، تو اسلامی ریاست تو ہر طرف سے خطروں میں گھری ہوئی تھی۔ ایسے میں اسلامی ریاست کو مضبوط کرنا، دین کو قوت فراہم کرنا، دین کو غالب کرنے کے لیے کہ کوئی میلی آنکھ سے اس کی طرف دیکھ نہ سکے، کوئی حملہ کرنے کی جرات نہ کرے، اور اگر کوئی حملہ کرے تو منہ کی کھائے،
تو یقیناً اس کے لیے جان بھی چاہیے اور مال بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بار بار انفاق کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اسلامی معاشرے کا جو معاشی نظام ہے اس کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ زکوٰۃ اور صدقات کا نظام ہے۔ پھر دیکھیے خرچ کون کرتا ہے اللہ کے راستے میں؟ یہاں آمنو کہہ کر بتا دیا کہ ایمان کی طاقت ہی دراصل اللہ کے راستے میں خرچ کراتی ہے، اور جب تک انسان کسی چیز پر خرچ نہیں کرتا نا اسے اس کی قدر نہیں آتی۔ جو چیز مفت ہاتھ میں آئے نا کبھی بھی اس کی ویلیو کا احساس انسان کو نہیں ہوتا، لیکن جب ہم کسی چیز پر خرچ کرتے ہیں نا تو ہمارے لیے بہت عزیز ہو جاتی ہے، اور خرچ کرتے بھی ہم اس پر ہیں جہاں ہمارا دل ہوتا ہے اور جس سے محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین سے محبت عطا کرے۔ اور ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو کم یا زیادہ مال اور متاع عطا کیا ہے، بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے، بہت ساری قابلیتیں عطا کی ہیں، اور سب سے بڑی نعمت تو وقت ہے، زندگی ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم ہر چیز پر خرچ کرتے ہیں، اپنا وقت بھی لگاتے ہیں، مال بھی لگاتے ہیں، اپنی قابلیتیں بھی لگاتے ہیں، کبھی پکنک پہ جا رہے ہیں، کبھی ہوٹلنگ کر رہے ہیں، لباس بنا رہے ہیں، گروسری لے رہے ہیں، تعلیم پہ خرچ کر رہے ہیں، شادی بیاہ پر تو بے تحاشا خرچ کرتے ہیں۔ پھر الحمدللہ جن کے اندر تھوڑا سا خوف خدا ہے یا ہمدردی کا جذبہ ہے تو وہ یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، ضرورت مندوں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ دین پر خرچ کرنا ہماری فہرست میں شامل ہی نہیں، یعنی ہمیں اس کا احساس ہی نہیں کہ دین کو بھی ہمارے پیسے کی ضرورت ہے، اس کے ابلاغ کے لیے، اس کے غلبے کے لیے، اس کی اقامت کے لیے ہمیں اپنا وقت، اپنا سرمایہ، اپنا مال اور اپنی قابلیتیں اور صلاحیتیں لگانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرما دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر عورتوں سے کہا تھا، بخاری کی روایت ہے کہ اے عورتوں کی جماعت صدقہ کیا کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تم ہی کو دیکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ تم لعن طعن بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ اور حقیقت ہے ہم خواتین کا مزاج ہوتا ہے، ایک تو باتیں بہت زیادہ کرتی ہیں، جب باتیں بہت زیادہ کرتی ہیں اور جذباتی بھی ہوتی ہیں تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ سنا دیتی، اور شوہر کی طرف سے بھی کوئی تکلیف پہنچے تو ضرورت سے زیادہ ہرٹ ہو جاتی ہیں، اور اچھے وقت کو تو گویا بھول ہی جاتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ یہ تو ہمیشہ ہی میرے ساتھ اس طرح کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شوہروں کا شکر گزار بھی بنائے اور اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا بھی بنائے۔ لیکن بہرحال صدقہ دینا کہ صدقہ بلاؤں کو بھی ٹالتا ہے اور گناہوں کو بھی مٹاتا ہے اور رب کے غضب کو بھی بھجاتا ہے۔ اور صدقہ کرنے کے لیے یقیناً یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑی اماؤنٹ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے بچو ہاں کھجور کے ٹکڑے کے ذریعے سے ہو، یعنی تھوڑا دیں یا زیادہ دیں جیسے بھی حالات ہوں، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوں۔ اور قیامت کے دن تو انسان عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے زمین بھر سونا بھی ہو تو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کافر کو لایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا اچھا یہ بتا اگر تجھے زمین بھر سونا دے دیا جائے تو کیا اس عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے اس کا فدیہ دے دے گا؟ وہ کہے گا جی ہاں میرے پروردگار۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہاں جب عذاب سامنے نظر آ جائے گا تو زمین بھر سونا بھی دینے کو تیار ہوں گے۔ اللہ ہماری نگاہوں کو اس دنیا کی زندگی میں کھول دے اور ہمارے دلوں کو بھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ان کا انفاق ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے غلام کو آزاد کرنے کی فضیلت سن رکھی تھی، اور ان بشارتوں پر ایمان بھی تھا، یقین بھی تھا، تو کیا کیا کرتے تھے کہ ہر جمعے کو غلام خرید کر آزاد کر دیا کرتے تھے، اور اگر کسی جمعے غلام نہ ملتا تو اگلے جمعے 2 غلام آزاد کیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح مدینہ میں جب مسلمان آئے اور وہاں ایک ہی ٹھنڈے میٹھے پانی کا کنواں تھا جو بئر روما کا کنواں کہلاتا تھا، اور اس کا مالک ایک یہودی تھا، اور وہ اس پانی کے عوض بھاری قیمت وصول کرتا، اور مسلمانوں کی تو معاشی حالت بہت کمزور تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 20,000 درہم کے عوض اس سے آدھا کنواں خرید لیا۔ اور کنواں آدھا کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اس مالک کے ساتھ یہ طے ہوا کہ ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کنویں سے پانی لینے کی باری ہوگی تو دوسرے دن یہودی کی،
یہودی نے حضرت عثمان سے سودا کر لیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی باری کے دن وہ پانی مفت تقسیم کرتے اور یہودی کے دن کوئی نہ آتا۔ آخرکار اس نے 8,000 درہم کے عوض وہ بھی بیچ دیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے بھی اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہو، وہ کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کیا کرتے تھے، وہ بڑے کامیاب بزنس مین تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں کا یقین تھا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فنڈ مانگا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 100 اونٹ سامان سے لدے ہوئے لے کر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ اسی موقع پر انہیں جنت کی خوشخبری دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی خوشخبری سن کر اگلے دن پھر 100 اونٹ لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جنت کی خوشخبری دی تو لگاتار 8 دن تک 100 اونٹ لاتے رہے اور جنت کی خوشخبری پاتے رہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آیت کے آخر میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والکافرون هم الظالمون، کہ کافر ہی دراصل ظالم ہیں۔ اور یہاں آپ دیکھیں اللہ نے کافر کس کو کہا ہے؟ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کافر ہیں، آخرت کے متعلق عقیدہ نہ رکھنے والے کافر ہیں۔ اور یہ آیت سن کر ایک تابعی نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ کافر ظالم ہیں، یہ نہیں کہا کہ ظالم ہی کافر ہیں۔ یعنی اگر یہ کہا ہوتا نا کہ ظالم ہی کافر ہیں تو ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے کبھی کسی پر کوئی زیادتی نہ کی ہو۔ خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے یہ کہا کہ کافر دراصل ظالم ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انفاق کا حکم دیا، اور مال سے تو انسان کو بڑی محبت ہے، دینا بڑا مشکل لگتا ہے، تو اللہ نے آیت الکرسی سنا دی، بتا دیا کہ دے کس کو رہے ہو، دیکھو تو صحیح کتنے بڑے بادشاہ کو خوش کرنے جا رہے ہو۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ وہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی حکومت آسمان اور زمین پر چھائی ہوئی ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور زمین اور آسمان یعنی ان دونوں کی حفاظت اور نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ قرآن کی کوہان ہے، یعنی قرآن کی چوٹی ہے، اور سورہ بقرہ کی یہ آیت ورس آف تھرون، اللہ کا تعارف اور توحید بیان کرتی ہوئی آیت، پاورفل آیت، اور اس آیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ آیات القرآن کہا ہے، یعنی قرآن کی آیات کی سردار اور قرآن کی سب سے عظیم آیت۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو منذر، اللہ کی کتاب کی کون سی آیت جو تمہارے پاس ہے سب سے عظمت والی ہے؟ کہنے لگے کہ میں نے عرض کی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی کا بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا اللہ کی قسم ابو منذر تمہیں یہ علم مبارک ہو، یعنی قرآن کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ پھر یہ وہ آیت ہے جس سے شیطان بھاگتا ہے۔ بخاری کی ایک طویل حدیث ہے لیکن بہت ہی دلچسپ، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اس کا مفہوم اختصار کے ساتھ آپ کو بتاتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کی زکوٰۃ کی حفاظت پر مقرر فرمایا،
تو فرماتے ہیں کہ رات میں ایک شخص اچانک میرے پاس آیا اور غلے میں سے لب بھر بھر کر اٹھانے لگا. میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا اللہ کی قسم میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلوں گا. اس پر وہ کہنے لگا اللہ کی قسم میں بڑا محتاج ہوں، میرے بال بچے ہیں، میں سخت ضرورت مند ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے اس اظہار معذرت پر اسے چھوڑ دیا اور صبح ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا اے ابو ہریرہ گزشتہ رات تمہارے قیدی نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ اس نے سخت ضرورت اور بال بچوں کا رونا رویا اور اس لیے مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا وہ تم سے جھوٹ بول کر گیا ہے، ابھی وہ پھر آئے گا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمانے کی وجہ سے مجھے یقین تھا کہ وہ پھر ضرور آئے گا، اس لیے میں اس کی طاق میں لگا رہا. اور جب وہ دوسری رات آ کے پھر غلہ اٹھانے لگا تو فرماتے ہیں میں نے اسے پھر پکڑا اور پھر وہی بات ساری ریپیٹ ہوئی کہ فرماتے ہیں کہ میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا. وہ پھر منتیں اور ترلے کرنے لگا، انہیں پھر رحم آیا، انہوں نے پھر چھوڑ دیا. اگلی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ پھر انہوں نے صورتحال بتائی. آپ نے پھر یہی فرمایا کہ وہ تم سے جھوٹ بول کر گیا ہے، وہ پھر آئے گا. تیسری رات پھر آ کر اس نے غلہ اٹھانا شروع کیا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسے پکڑ لیا اور فرمایا کہ اب تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچانا ضروری ہو گیا ہے، یہ تیسرا موقع ہے، ہر مرتبہ تم یقین دلاتے ہو کہ پھر نہیں آؤ گے لیکن تم باز نہیں آئے. تو وہ کہنے لگا کہ اس مرتبہ مجھے چھوڑ دیں تو میں آپ کو ایسے چند کلمات سکھا دوں گا جس سے اللہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا. اور آپ جانتے ہیں نا کہ صحابہ تو فائدے کی بات سننے کے بڑے حریص ہوا کرتے تھے. فرماتے ہیں میں نے پوچھا وہ کلمات کیا ہیں؟ تو اس نے کہا جب تم اپنے بستر پر لیٹنے لگو تو آیت الکرسی پوری پڑھ لیا کرو، ایک نگران فرشتہ اللہ کی طرف سے برابر تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے پاس کبھی نہیں آ سکے گا. حضرت ابو ہریرہ جو اس کے ساتھ یہ وعدہ کر چکے تھے تو اس فائدہ مند بات کے بدلے انہوں نے اسے چھوڑ دیا. صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ گزشتہ رات تمہارے قیدی نے تم سے کیا معاملہ کیا؟ تو فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے مجھے چند کلمات سکھائے اور یقین دلایا کہ اللہ مجھے اس سے فائدہ پہنچائے گا، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا. جب آپ نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس نے آیت الکرسی کا مجھے اس طرح سے بتایا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ وہ جھوٹا تھا لیکن تم سے یہ بات سچ کہہ گیا. اے ابو ہریرہ تمہیں یہ معلوم ہے کہ 3 راتوں سے تمہارا معاملہ کس کے ساتھ تھا؟ انہوں نے کہا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا. نے آپ دیکھیے کہ شیطان نے خود یہ بات بتا دی کہ آیت الکرسی جہاں پڑھی جائے وہاں شیطان کے پر جلتے ہیں، وہاں وہ پر بھی نہیں مار سکتا، وہاں وہ انٹر بھی نہیں ہو سکتا. اور شیطان کی اس صحیح بات کی تصدیق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی. تو آیت الکرسی وہ آیت ہے جس سے شیطان بھاگتا ہے، اور یہ تو وہ آیت ہے جو کہ جنت میں داخلے کا ذریعہ اور سبب بھی ہے. نسائی کی روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو اس کو بہشت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روکتی. یعنی بس جنت اور اس کے اندر داخلے میں رکاوٹ صرف موت ہے، موت کے بعد اگلا قدم جو ہے وہ جنت میں ہوگا انشاءاللہ. تو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ضرور پڑھا کیجئے. اللہ تعالی ہمیں اس آیت کی برکت سے اور اپنی رحمت سے مرتے ہی جنت کا حقدار بنا دے. الحی القیوم یعنی وہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا. کل من علیہا فان، قرآن میں آتا ہے نا کہ جو کچھ بھی اس سرزمین پر ہے سب فنا ہو جانے والا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تیرے عزت اور جلال والا رب ہی باقی رہے گا. وہ خود بھی زندہ ہے اور جو چیز بھی زندہ ہے وہ اسی کے زندگی بخشنے سے زندہ ہے. زندگی چاہیے تو اللہ سے مانگے. اور یقین جانیے کہ آپ کسی مریض کو آئی سی یو میں دیکھیں، اس کو آکسیجن لگی ہوئی ہے، اسے بہت ساری نالیاں لگی ہوئی ہیں، ایک طرح سے وہ جی رہا ہے، لیکن یہ جینا کوئی جینا ہے؟ اسے آپ زندگی کہیں گے؟ یہ ایک شخص ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہر طرح کی نعمت عطا کی ہے لیکن وہ گناہوں میں پڑا ہوا ہے، وہ والدین کا نافرمان ہے، بیوی سے بدسلوکی کرتا ہے، بچوں سے اچھا رویہ نہیں ہے، ظلم کرتا ہے، زیادتیاں کرتا ہے.
کیا اس کے جینے کو بھی آپ جینا کہیں گے؟ کیا اس کی زندگی کو بھی آپ زندگی کہیں گے؟ یہ کوئی زندگی ہے؟ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ایمان اور صحت والی زندگی عطا کرے۔ پھر اللہ کی ذات قیوم ہے، وہ خود بھی قائم ہے، اور اس دنیا میں جو چیز بھی قائم ہے وہ اس کے قائم رکھنے سے قائم ہے، وہ اس کے سہارے سے کھڑی ہے۔ اور دنیا کے جتنے بھی سہارے ہیں وہ عارضی ہیں، وہ والدین کا سہارا ہو، وہ شوہر کا ہو، اولاد کا ہو، وہ جاب کا ہو۔ بعض اوقات یہ سہارے دنیا میں ساتھ چھوڑ جاتے، لیکن اللہ کا سہارا کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ ہم گرنے لگتے ہیں وہ تھامتا ہے، ہم ٹوٹنے لگتے ہیں وہ جوڑتا ہے، ہم ہمت ہارنے لگتے ہیں وہ کھڑا کرتا ہے۔ وہ رب جو فضا میں پرندوں کو گرنے نہیں دیتا، وہ ذات جس نے آسمان کو بغیر ستونوں کے قائم کر رکھا ہے، وہ یقیناً مجھے اور آپ کو بھی تھامے گا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا سہارا بنا لیں۔ اور الحی القیوم، یہ وہ صفات ہیں جن کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں نے چاہا کہ حضور کو دیکھوں تو آپ سجدے میں بار بار یا حی یا قیوم کہہ رہے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جب بھی کوئی مشکل کام پیش آتا، کوئی پریشانی آتی، تو آپ انہی ناموں سے اللہ سے دعا کیا کرتے تھے۔ ترمذی کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت تکلیف اور پریشانی میں ڈال دیتا تو آپ یہ دعا پڑھتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کہ اے زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والے، تیری رحمت کے وسیلے سے تیری مدد چاہتا ہوں۔ پھر یہ تو وہ ذکر ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صبح اور ہر شام کہنے کی تاکید فرمائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جو نصیحت میں تمہیں کر رہا ہوں تم اسے سنتی کیوں نہیں؟ یعنی کس قدر خوبصورت انداز ہے، تاکید کرنے کا انداز ہے کہ تم اسے توجہ کیوں نہیں دے رہی؟ جب تم صبح یا شام کرو تو کہو کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث واصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ اے زندہ اور قائم رہنے والے، تیری رحمت کے ذریعے ہی میں مدد طلب کرتی ہوں، میری تمام حالت درست کر دے اور مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ پھر اس آیت میں آگے آپ پڑھتے ہیں لا سینۃ ولا نوم، کہ نیند تو کیا اسے اونگ بھی نہیں آتی، اسی لیے تو ہم آیت الکرسی پڑھ کر اطمینان سے سو جاتے ہیں کہ بلینز اور ٹریلین سالوں سے وہ نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اور ہمارے حساب سے تو اسے تھک جانا چاہیے، اس کا کچھ وقت آرام کا ہونا چاہیے، مگر سبحان اللہ، اللہ ایسی ضرورتوں سے اور ایسی کمزوریوں سے پاک ہے۔ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَّا مِن لُغُوبٍ، کہ ہم نے زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کر دیا اور ہمیں کوئی تکان لاحق نہیں ہوئی۔ یعنی اتنا بڑا نظام، اتنی بڑی کائنات اور اس کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں ذرا تھکاوٹ نہیں ہوئی، اور رب نہ تھکتا ہے نہ سوتا ہے اور نہ ہی اسے اونگ آتی ہے۔ اور کبھی اس چیز کو اس طرح سے لیجئے کہ میرا رب میرے لیے نہیں سوتا، کہ کسی وقت مجھے ضرورت پڑے، میں رب سے دعا مانگوں، میں اسے پکاروں، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ موجود نہیں ہے، وہ سو رہا ہے۔ دنیا میں تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ کو کسی سے کام ہے، کسی آفیسر سے یا اپنے شوہر سے ہی آپ کو کچھ کہنا ہے، مگر یہ ٹائم ان کے آرام کا ہے، یہ ٹائم ان کے کام کا ہے، یہ ابھی وہ بزی ہیں، ابھی ان کا موڈ اچھا نہیں ہے۔ لیکن رب کی ذات میرے اور آپ کے انتظار میں ہر وقت 24/7 اس کا در بھی کھلا ہے اور اس کے دونوں بازو بھی کشادہ ہیں۔ وہ ہماری واپسی کا بھی منتظر ہے اور ہماری دعاؤں کو بھی سننے والا اور جواب دینے والا ہے۔ اور انسان کو تو آپ دیکھیں نا، جب اس کو اونگ آتی ہے تو کیسے بے بس ہو جاتا ہے۔ کبھی تصور کریں کہ آپ نے ہاتھ میں کوئی چیز پکڑی ہوئی ہے اور آپ کو اونگ آ گئی ہے تو وہ آپ کے ہاتھ سے چھٹ جاتی ہے، تو جو نیند میں جھٹکا کھائے اپنے آپ کو قائم نہ رکھ سکے وہ کسی اور کو کیا قائم رکھے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کتنی ہی جانیں ڈرائیور کی ایک اونگ سے چلی جاتی ہیں، لیکن اللہ کی ذات پوری کائنات کا نظام چلا رہی ہے، لیکن اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔
ذرا اس دائرے میں آنے والی چیزوں کی فہرست تو بنائیں۔ سورج، چاند، ستارے، پھل پھول، خزانے، پہاڑ، صحرا، میدان، سمندر، سب اسی کے ہیں۔ اس فہرست میں دیکھیں کہیں آخر میں لیکن میرا نام تو ہے کہ میں بھی اسی کی ہوں۔ جب میں اس کی ہوں اور وہ میرا مالک ہے تو بھلا اس کو چھوڑ کر میں کسی اور سے مانگوں، یا اس کو چھوڑ کر میں کسی اور کے آگے سر کو جھکاؤں، یا کسی اور کی مان کر چلوں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر آپ اپنی چیز کسی اور کی خدمت کرتے ہوئے دیکھیں تو کیا کہیں گے کہ یہ کیا، یہ کیسے، یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ہی بندگی کی توفیق دے دے۔ اور ہماری چیزوں کا تو حال یہ ہے کہ میں کہتی ہوں یہ میرا گھر ہے، یہ میری گاڑی ہے، یہ میرا موبائل ہے، یہ میرا مال ہے، اور پھر چھوڑ کر ایسے چلے جاتے ہیں جیسے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے من ذا الذی یشفع عنده، اور یہ انداز ہی ایسا ہے کہ ہے کوئی جو اس کی جناب میں سفارش کر سکے، یعنی نفی کی جا رہی ہے کہ کوئی نہیں جو اس کی جناب میں سفارش کر سکے۔ قرآن میں آتا ہے خشعت الاصوات للرحمن، آواز رحمان کے خوف سے دب جائیں گی، ولا تسمع الا ہمسا، اور تم ایک سرسراہٹ کے سوا کچھ نہیں سنو گے۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس دن حضرت جبرائیل علیہ السلام اور تمام فرشتے صف باندھے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اور کوئی بات کر نہیں سکے گا مگر اسے جسے رحمان اجازت دے اور جو درست بات کہے۔ ہم نے پچھلی ہی آیت میں سفارش کی نفی کی بات پڑھی تھی، اور اس کے بعد اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ سفارش ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اللہ جس کو بخشنا چاہیں گے اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا دیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کسے ملے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہی سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ سعادت کسے ملے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سنو، قیامت میں سب سے زیادہ فیض یاب میری شفاعت سے وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے، یعنی سچے جی سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ تو آئیے سچے دل سے کہہ لیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ پروردگار ہمارے اس کلمہ شہادت کو قبول فرما لے، اور ہمیں اس کے بدلے قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا کرنا۔ اور یقیناً جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا وہ اللہ کے مقابلے میں اپنی مرضی نہیں کرے گا، وہ اللہ کے حکموں پر اعتراض نہیں کرے گا، وہ اللہ کی نافرمانی کی جرات نہیں کرے گا، وہ اس کے دشمنوں سے دوستیاں نہیں کرے گا، اور وہ اس کے نظام کو غالب کرنے کی سعی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس دن اصل کام آنے والی ذات خود اللہ کی ہے۔ اللہ کے ساتھ خوبصورت تعلق بنانے کے لیے محنت کریں جس نے اس دن کام آنا ہے۔ ہم اللہ سے سب کچھ مانگتے ہیں، اللہ اولاد دے دے، اللہ مال دے دے، اللہ صحت دے دے، اللہ محبتیں دے دے۔ اللہ سے اللہ کو بھی مانگ کر دیکھیں، کبھی رب سے رب کو بھی مانگیں کہ پروردگار تو ہمیں اپنی محبتیں عطا فرما، تو ہمیں اپنی بندگی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو میرا سہارا بن جا، اے اللہ تو میرے معاملات کو سنوار دے، اے اللہ مجھے تو اپنا پسندیدہ بنا لے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا علم کتنا ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعنی وہ جانتا ہے، وہ ہمارے غموں سے، ہمارے جذبات سے، ہماری ضروریات سے واقف ہے، تبھی تو وہ ہمارا خیال رکھتا ہے، تبھی تو وہ ہمیں پریشانیوں سے اور غموں سے بچاتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعنی وہ علم رکھتا ہے، وہ جانتا ہے، اور جسے ہمارے غموں اور ہمارے جذبات یا ہماری ضروریات کا پتہ ہی نہ ہو، بھلا وہ ہمارا خیال کیسے رکھ سکتا ہے؟ اور ہم تو سامنے بھی ایک حد تک دیکھ سکتے ہیں اور پیچھے تو دیکھ ہی نہیں سکتے، اور دیوار کے اس پار کیا ہے بالکل نہیں جانتے، اور اگلے لمحے، اگلے دن یا اگلے سال کیا ہونے والا ہے ہم کچھ نہیں جانتے۔ لیکن اللہ ہمارے ماضی سے بھی اور ہمارے حال اور مستقبل سب سے واقف ہے، اور اللہ کا علم پیغمبروں اور فرشتوں اور تمام انسانوں کے علم کے مقابلے میں کیسے ہے؟ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ جب ایک چڑیا نے سمندر میں ایک یا دو ٹھونگے مارے تو حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرے اور آپ کے علم نے اللہ کے علم میں سے کم نہیں کیا مگر جتنا اس چڑیا کے ٹھونگے نے سمندر سے کم کیا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں پروردگار
جو علم کے خزانوں کا مالک ہے۔ رب زدنی علما، ہمارے علم میں بھی اضافہ فرما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، پروردگار آپ سے نفع بخش علم کا سوال کرتے ہیں، ہمیں عطا فرما دے۔ اور ہمیں تو بعض اوقات کسی چیز کا علم ہوتا ہی نہیں، اور یا کسی چیز کا علم ہوتا ہے مگر اس پر کنٹرول یا ہمارا اختیار نہیں ہوتا۔ اور اللہ کا علم کیسا ہے کہ اس کا علم بھی ہے اور اس کا اختیار اور کنٹرول بھی ہے۔ پھر وسع کرسیہ السماوات والارض، یہاں جو کرسی کا تذکرہ ہے، کرسی ہم جانتے ہیں ایک تو اقتدار کا سمبل ہے، یعنی پوری کائنات پر اس کی حکومت ہے، اس کی بادشاہت ہے، اس کا اختیار ہے۔ اور آپ یہاں کرسی سے مراد عرش بھی لے سکتے ہیں، اور مستند روایات سے پتہ چلتا ہے کہ عرش یا اللہ کی جو کرسی ہے بہت عظیم الشان ہے۔ تمام آسمانوں اور زمینوں اور پوری کائنات کے مقابلے میں اس کی عظمت ایسے ہے جیسے ایک وسیع اور عریض صحرا میں کہیں کوئی چھلا پڑا ہوا ہو، یعنی وہ وسیع اور عریض صحرا جو ہے وہ عرش ہے، اور وہ جو چھلا جو ہے وہ پوری کائنات ہے۔ گویا کائنات کے مقابلے میں اس کی کرسی اور اس کا عرش اتنا بڑا اور عظمت والا ہے۔ پھر اس پوری کائنات کی حفاظت اور نگرانی اور انتظام اس پر ذرا بھاری نہیں۔ ماں ایک چھوٹے سے بچے کا بوجھ اٹھاتی ہے، تھک جاتی ہے، ذرا سا بڑا گھر بنا لیتے ہیں، پھر پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ سنبھالا نہیں جاتا، لیکن اللہ اس پوری کائنات کی حفاظت اور نگرانی کر رہا ہے اور ذرا نہیں تھکتا۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، بڑی عظمت والا ہے، بڑی بلندیوں والا ہے۔ یقین جانیے ہمیں اللہ کی عظمت کا احساس نہیں، اسی لیے تو گناہوں پر دلیر ہیں۔ خدا کرے کہ اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں سما جائے اور پھر گناہ چھوڑنا ہمارے لیے آسان ہو جائے اور ہمیں دنیا بھی حقیر لگنے لگے۔ آیت نمبر 256، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا، لا انفصام لہا، جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اچھا، یہ آیت جو ہم نے پڑھی ہے نا، لا اکراہ فی الدین، یہ آیت بہت سے لوگوں کو آتی ہے، اور اکثر لوگ اس آیت کی من مانی تشریح کرتے ہیں اور اس سے غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب آپ کسی کو کہتے ہیں نا کہ نماز پڑھو یا فلاں نیکی کا کام کرو، اور ذرا زور دے کر کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، یعنی آپ ہم پر زبردستی نہیں کر سکتے۔ تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں۔ اب لا اکراہ فی الدین کا ہم مطلب سمجھتے ہیں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ دین بڑا آسان ہے اور بہت فطری دین ہے۔ کوئی کام مشکل ہونا تو اس کے لیے جبر کی ضرورت پڑتی، لیکن ہمارے دین میں تو بڑی لچک ہے، بہت آسانیاں ہیں۔ اس میں تو ہر معذور، بیمار، مسافر کے عذر کا لحاظ رکھا جاتا ہے، اس کے لیے سہولتیں ہیں، نرمی ہے۔ نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن آپ سفر میں ہیں تو مختصر کر لیجئے، قصر کر لیجئے۔ بیمار ہیں، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھ لیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لیں، اشاروں سے پڑھ لیں۔ خدا نہ خواستہ بھول یا نیند کی وجہ سے رہ گئی ہے تو قضا پڑھ لیجئے۔ روزے بھی فرض ہیں، لیکن اگر بیمار ہیں یا سفر میں ہیں تو دوسرے دنوں میں اس کی تعداد پوری کر لیں۔ کس قدر نرمی اور سہولت ہے۔ پھر اسی طرح قیامت کے دن بھی حساب کتاب میں سختی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، کوئی ایک نیکی لے کر آیا ہے تو کم از کم 10 گنا اجر ملے گا، اور کوئی ایک گناہ لے کر آیا ہے تو وہ ایک ہی گناہ شمار ہوگا، اور اس پر بھی اگر اس نے دنیا کی زندگی میں توبہ کر لی تھی تو اللہ مٹا دیں گے، کھاتا صاف ہو جائے گا اس کا۔ تو دین میں بھی نرمی ہے، اللہ حساب میں بھی نرمی کا معاملہ کریں گے۔ دعا کرتے ہیں اللہ حاسبنا حسابا یسیرا۔ پھر دوسرا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ دین میں داخلے پر جبر نہیں۔ دین میں داخلے پر اگر جبر ہوتا، لوگوں کو جبرن مسلمان بنانا مقصود ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کن فیکون کے ذریعے سب کو مومن بنا دیتے۔ دین میں داخلے پر جبر ہوتا تو فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جبرن مسلمان بنا دیتے اور اعلان کر دیتے کہ جو مسلمان ہو جائیں وہ بچا لیے جائیں گے، اور جو انکار کریں گے ان کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ ایسی کوئی بات آپ نے نہیں فرمائی۔ پھر ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں یا بعد میں مسلمانوں نے جو علاقے فتح کیے، انہوں نے وہاں لوگوں کو بزور طاقت اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ دین میں داخل ہونے میں جبر نہیں، لیکن جو داخل ہو اسے یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنی مرضی چلائے یا دین کے احکامات کو اپنی عقل پر پرکھنا شروع کر دے، اور جو اسے اپنے حالات کے موافق لگے اسے اپنا لے ورنہ رد کر دے۔ دنیا میں بھی آپ کو آزادی ہے کہ آپ کس انسٹیٹیوشن میں داخلہ لیں، کہاں جاب کرنا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن جب آپ کسی انسٹیٹیوشن میں داخلہ لے لیتے ہیں، کہیں جاب کے لیے آپ کانٹریکٹ سائن کر لیتے ہیں، پھر ٹائم کی پابندی، یونیفارم کی ڈسپلن، اوقات اور ذمہ داریوں کو نبھانے کا جو وعدہ آپ کرتے ہیں اسے نبھانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ بالکل اسی طرح دین میں داخل ہونے پر تو کوئی جبر نہیں، لیکن داخلے کے بعد پھر جو اسلام نے شریعت عطا کی ہے اور جو احکامات دیے ہیں، جو حلال و حرام بتائے ہیں، جو قواعد و ضوابط بتائے ہیں، پھر ان پر عمل کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ پھر جس طرح اسلام میں داخل ہونے کے لیے جبر نہیں، اسی طرح اسلام میں داخل ہونے پر بھی کسی پر جبر نہیں کیا جا سکتا، یعنی کوئی اگر اسلام قبول کرنا چاہے تو اسے جبراً روکا بھی نہیں جائے گا۔ پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، یہاں طاغوت کا اللہ نے ذکر کیا، اور طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ ذات جو اللہ کے مقابلے میں اپنی بندگی کروائے وہ طاغوت ہے، اور انسان کا نفس بھی طاغوت ہو سکتا ہے۔ آپ کوئی نیکی کرنے لگتے ہیں تو سب سے پہلی رکاوٹ باہر سے نہیں اندر سے اٹھتی ہے، یہ کیا کرنے لگی ہو؟ اور پھر جب آپ اپنے نفس پر قدم رکھ کر آگے بڑھتے ہیں تو پھر رشتہ دار اور دوست آ جاتے ہیں کہ تم یہ کیا کرنے جا رہی ہو۔ تو خواہ وہ نفس ہے اور خواہ وہ رشتہ دار، دوست، احباب، رسم و رواج، حکمران ہیں، جو کوئی بھی اللہ کے مقابلے میں اپنی بندگی کروائے وہ طاغوت ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اسلام کو مضبوط پکڑنے والا رب کی رحمتوں کے سائے میں آ جاتا ہے۔ جیسے کوئی شخص مضبوط رسی کا حلقہ تھام لیتا ہے نا تو پھر وہ گرنے اور چوٹ لگنے سے محفوظ ہو جاتا ہے، اسی طرح اسلام کو مضبوط پکڑنے والا کبھی گرتا نہیں، کبھی بے سہارا نہیں ہوتا۔ اور اسلام کی رسی ایسی رسی ہے کہ اس کو ٹوٹنے کا کوئی خطرہ نہیں، کوئی رسی چھوڑ دے تو یہ اور بات ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے کہ مجھے سہارا بنا لو، دیکھو میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور ہم کمزور ہیں، بے بس ہیں، ہم تو ساری زندگی سہارے ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ پہلے چاہتے ہیں کہ ڈگری مل جائے، پھر چاہتے ہیں نوکری مل جائے، نوکری مل جاتی ہے پھر خواہش ہے کہ اچھا رشتہ مل جائے، وہ مل گیا تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اللہ دے دے، پھر خدمت کے لیے اچھا ملازم چاہیے، بیمار ہو جائیں تو اچھا ڈاکٹر چاہیے۔ اور دنیا کے سہارے تو ملتے بھی نصیب سے ہیں، اور دنیا کے سہارے بعض اوقات دنیا میں ہی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، لیکن رب کا سہارا جس نے تھام لیا وہ اس زندگی میں بھی ساتھ نبھائے گا، تنہا نہیں چھوڑے گا، بے آسرا ہونے نہیں دے گا، اور اس زندگی میں بھی اسی کے فضل سے پار لگیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا، آیت نمبر 257، جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی و مددگار اللہ ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی و مددگار طاغوت ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں۔ ہم فیہا خالدون، جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا کہ میرے سے تعلق جوڑ کر دیکھو، جو رب سے تعلق جوڑتا ہے رب اس کا ولی بن جاتا ہے، پھر وہ اسے ہر مشکل سے، ہر اندھیرے سے، ہر گمراہی سے، ہر گندگی سے نکالتا ہے۔ چوائس ہماری ہے، ہمیں اندھیرے پسند ہیں یا روشنی۔ اللہ ہمیں روشنی کی محبت بھی دے دے اور روشنی پانے کی توفیق بھی۔ اور اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جب ایک شخص کے سامنے اللہ کی روشنی آتی ہے، اللہ کی ہدایت آتی ہے، پھر اسے آزادی ہے چاہے قبول کرے تو چاہے رد کر دے، لیکن اگر وہ اس کو قبول کر لیتا ہے، ایمان پا لیتا ہے، گویا اس نے اپنا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں دے دیا، پھر اللہ اس کے لیے راہیں کھولتا بھی ہے، اسے راہیں سجھاتا بھی ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اس کا حوصلہ بڑھاتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں مانتا، کفر کرتا ہے، تو کفر کے راستے اس کے لیے کھلتے چلے جاتے ہیں اور وہ شیطان کی گرفت میں آتا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ اللہ پر ایمان اور طاغوت پر ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتا۔
اور اللہ بلاتا ہے آزماؤ تو صحیح، اللہ کے راستے پر چل کر تو دیکھو، اللہ ہر مشکل سے اور ہر پریشانی اور غم اور اندھیرے اور گمراہی سے نکال لے گا۔ اور یہاں آپ دیکھ لیجئے، نور کے لیے واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے اور تاریکیوں کے لیے جمع کا صیغہ، گویا ہدایت کا رستہ ایک ہی ہے اور تاریکیاں اور گمراہیاں بے شمار۔ اور نور کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ اللہ کا نور پانا ہے تو کیا کریں؟ جس طرح سے سوئچ کو ہم الیکٹریسٹی کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو بلب میں روشنی آتی ہے، اللہ کا نور اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑنے سے ملے گا۔ اللہ کی کتاب سے جڑیں گے، روشنی ملے گی، اور روشنی آتی ہے تو سمجھ آ جاتی ہے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا، اور دنیا کی حیثیت جو ہے وہ آخرت کے مقابلے میں کیا ہے۔ اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ توحید کے لیے ایک پریکٹیکل مثال اور ایک واقعہ ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ ہمیں بات سمجھ میں آ جائے۔ آیت نمبر 258، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا کیا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے، اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے۔ قال انا احیی و امیت، تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال لا۔ فبہت الذی کفر، یہ سن کر وہ منکر حق ششدر رہ گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، مگر اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھایا کرتا۔ یہاں سب سے پہلے تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا انداز کس قدر خوبصورت ہے۔ الم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ کہ غور تو کرو اور یہ واقعہ سنو اور اس سے سیکھو۔ اور اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ وہ لوگ کہ جو ہمیشہ انبیاء کے مقابلے میں ڈٹے رہے، مخالفتیں کیں، وہ عام طور پر عوام نہیں بلکہ ان کی رولنگ کلاس ہوتی ہے، حکمران طبقہ ہوتا ہے۔ اور عموماً اس طرح سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اختیار دیتے ہیں، کوئی عہدہ اور مقام دیتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ اللہ کے آگے بھی جھک جائے، اللہ کا شکر گزار ہو اور انسانوں کے نفع کے لیے کام کرے۔ لیکن عموماً کیا ہوتا ہے کہ وہ اختیار اور اقتدار پا کر پھول جاتے ہیں اور رب کو بھول جاتے ہیں۔ اور حکمران طبقہ کیوں نبیوں کا مخالف ہوا کرتا ہے؟ کہ نبی کو ماننے سے ان کی چودراہٹ جاتی ہے، تو اختیار بس اوقات آزمائش بن جایا کرتا ہے۔ اور یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تکبر ہدایت کے رستے کی بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ شرک کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو ہے شرک فی الذات، کہ معاذ اللہ اللہ کے ساتھ خدائی میں کوئی شریک ہے، کسی نے حضرت مریم علیہ السلام کو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک قرار دیا۔ ایسے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ یا کسی نے خدا کا ہی انکار کیا۔ اور شرک کی دوسری قسم ہے شرک فی صفات، یعنی اللہ کو تو مانتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ سوچ بھی رکھتے ہیں کہ معاذ اللہ کوئی ہے جو اللہ کے علاوہ دعائیں سنتا ہے، جو مشکل کشا ہے، جو روزی دیتا ہے، جن کے در سے اولاد عطا ہوتی ہے۔ تو یہ شرک بہت عام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس شرک سے اپنی پناہ میں رکھے۔ پھر تیسری قسم کا شرک ہے شرک فی الاختیارات، یعنی اللہ تو خدا ہے لیکن قانون سازی کا اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہے یا طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ اس شرک کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی پارلیمنٹ، کوئی حکمران اس بات کا اختیار نہیں رکھتے کہ وہ عوام پر کوئی ایسا قانون لاگو کریں جو براہ راست قرآن اور سنت سے ٹکراتا ہو۔ اور اگر ہم ایسی قانون سازی کا اختیار حکمرانوں کو دیتے ہیں تو یہ اختیارات میں شرک ہے۔ پھر اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ نمرود جو ہے وہ کج بحثی پر اتر آیا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دلیل چھوڑ کر دوسری دی، حالانکہ ان کی پہلی دلیل بھی بالکل صحیح اور درست تھی، لیکن جب اس نے نہ مانا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل دے دی۔ تو اس سے سیکھنے کی بات کیا ہے کہ اگر کوئی نہیں مانتا تو
تو ذرا انداز بدلیے، ذرا طریقہ کار میں تبدیلی لائیے، لیکن بحث سے اجتناب کے ساتھ ساتھ فوکس آپ کا مشن رہے کہ آپ نے رب کا پیغام لوگوں کو پہنچانا ہے۔ اس کے لیے بہت سارے انداز اور بہت سارے طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ ایک طریقے سے کام نہ چلے تو دوسرے طریقے سے کام لے لیجئے، اور پھر اللہ سے یہ دعا بھی کریں کہ اللہ اگر حق میرے مخالف کے پاس ہے تو پروردگار مجھے اس کا ہم نوا بنا دے، اور اگر حق میرے پاس ہے تو پروردگار اسے میرا ساتھی بنا دے۔ پھر آپ اس واقعے میں دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر علم و عمل کے اعتبار سے کوئی عام انسان تو ان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا، لیکن اتنا بہترین استاد ہونے کے باوجود، بہترین دلیل کے باوجود نمرود کو ایمان نصیب نہیں ہوا۔ اس کو بات سمجھ میں بھی آ گئی مگر ہدایت نصیب نہ ہوئی۔ اللہ سے ہدایت کی توفیق مانگتے ہیں کہ علم کے مواقع مل جانے سے، اچھا استاد مل جانے سے، بات سمجھ میں آ جانے سے بھی بسا اوقات لوگوں کو ہدایت نہیں ملا کرتی۔ پھر آیت نمبر 259، او کلتی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی۔ قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا۔ پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی۔ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، اور اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو۔ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، اس نے کہا ایک دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا۔ قَالَ بَل لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ، فرمایا تم پر 100 برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں، اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو کہ اس میں ذرا تغیر نہیں آیا۔ وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ، دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو، یعنی یہ کہ اس کا پنجر تک وہ سیدھا ہو رہا ہے، اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں۔ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوست اس پر چڑھاتے ہیں۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ پچھلی آیت میں نمرود کا سوال تھا، اور اس آیت میں بھی ایک شخص کا سوال۔ دونوں کے سوال میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سوچ کا فرق ہے، مقصد کا فرق ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ نمرود کو دلیل دی گئی، بات اس کو سمجھ میں آ گئی لیکن نہ مانا، اس کو دلیل دی گئی، اس کی سمجھ میں بات آ گئی اور یہ مان گیا۔ تو اس سے ہمیں ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ ایمان کے ساتھ سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ عمل کی نیت سے سوال کر رہے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوسری طرف اگر سوال کے پیچھے حکم کو ٹالنا مقصود ہے، یا استاد کے علم کا امتحان مقصود ہے، یا کوئی اور وجہ ہے، یا تکبر وجہ ہے، تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال سے واقف ہے۔ پھر یہ کہ بات سمجھ میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ماننے کی توفیق دے دے، جھک جانے والا بنا دے۔ اور یہاں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا نام نہیں بتایا، اس بستی کا نہیں بتایا کہ وہ بستی کون سی تھی یا وہ کون سا زمانہ تھا۔ ممکن ہے وہ اللہ کا نبی ہو، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر ہے۔ بہرحال وہ جو شخص بھی تھا، وہ جون سی بھی بستی تھی، اللہ تعالیٰ کو بتانا یہ مقصود ہے کہ جس نے اللہ کو اپنا ولی بنا لیا، اللہ نے اسے کیسے روشنی عطا کی۔ اور یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی انسان کے مرنے کے بعد کتنا ہی طویل عرصہ کیوں نہ گزر جائے، اس کی ہڈیاں مٹی میں رل مل کیوں نہ جائیں، اللہ دوبارہ اٹھانے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بچہ جوان ہوتا ہے، جوان بوڑھا ہوتا ہے، بوڑھا جو ہے بالآخر موت سے ہمکنار ہوتا ہے، اور کھانا تو چند گھنٹوں میں خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اب دیکھیے دھوپ نے، بارش نے، گرمی نے، طوفان نے، کسی چیز نے کھانے کو ذرا خراب نہیں کیا۔ اسے کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اور یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جو مرتا ہے وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے، گویا وہ ٹائم زون سے نکل آتا ہے، دنیا سے بے نیاز، بے خبر، بے پرواہ ہو جاتا ہے۔
یعنی وہ شخص 100 برس تک مردہ پڑا رہا، اور جب دوبارہ اللہ نے اسے زندگی عطا کی اور اسے پوچھا گیا تو اس نے کہا میں بس اس حال میں 1 دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا۔ پھر کس نے اس مردے کو زندگی دی؟ الحی القیوم نے زندگی عطا کی۔ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ یہ سوال کریں گے نا کہ تم دنیا کی زندگی میں کتنا ٹھہرے، اور انسان کیا جواب دیں گے؟ لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاھا، کہ ہم 1 دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے تھے، اور اتنے سے وقت کی عیاشی کے لیے اور راحتوں کے لیے ہم نے خدا نخواستہ اگر ہمیشہ کی راحتوں کا سودا کر لیا تو کیا یہ سراسر گھاٹے کا سودا نہیں ہے؟ کیا یہ بے وقوفی کی انتہا نہیں ہے؟ اللہ ہمیں آخرت پر ایسا ایمان دے دے جیسا ایمان رب چاہتا ہے کہ ہمارا ہو۔ آیت نمبر 260، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، انہوں نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے۔ قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے اور ان کو اپنے سے مانوس کر لے، پھر ان کا ایک ایک جز ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے۔ ثم ادعوهن يأتينك سعيا، پھر ان کو پکار وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، خوب جان لو کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ان کے دور نبوت کے آغاز کا واقعہ ہوگا، یعنی عام طور پر نبوت کے آغاز میں کچھ مشاہدات نبیوں کو کرائے جاتے ہیں، اور پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ کئی چیزوں کا مشاہدہ کیوں کراتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے پوری امت کو حق کی طرف بلانا ہوتا ہے، اور اللہ انہیں کچھ حقیقتیں دکھا دیتے ہیں تاکہ وہ عین الیقین کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اور پرزور انداز میں دعوت دے سکیں۔ اور یہاں آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ سے سوال کر رہے ہیں، تو اگر ایمان والے کے دل میں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اور یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو سکون قلب، اطمینان اور یقین مشاہدے سے حاصل ہوتا ہے وہ زبانی بات سے نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اطلاع دینا مشاہدے کی طرح نہیں ہے۔ بے شک جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اس کی قوم نے بچڑے کے معاملے میں یہ رویہ اختیار کر لیا تو انہوں نے تختیاں نہیں پھینکی، لیکن جب انہوں نے خود مشاہدہ کیا، یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، تو تختیاں پھینک دی اور وہ ٹوٹ گئیں۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے۔ تو واقعی آپ کو کوئی خبر دیتا ہے کہ فلاں جگہ بڑی خوبصورت ہے، آپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، اور بسا اوقات آپ یہ بات کسی دوسرے کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ فلاں جگہ خوبصورت ہے، لیکن آپ کی بات میں وہ زور نہیں ہوتا۔ اور جب آپ خود اس جگہ کا مشاہدہ کر لیتے ہیں، خود وہاں سے ہو آتے ہیں، وہاں کی خوبصورتی اور وہاں کا موسم انجوائے کر کے آتے ہیں، تو پھر جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو جو زور آپ کی بات میں ہوتا ہے وہ پہلے والی بات سے مختلف ہوتا ہے۔ تو کسی حقیقت کو دیکھ لینے کے بعد جو یقین کا لیول بڑھتا ہے وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ داعی کے لیے ایمان کی مضبوطی اور اپنی دعوت پر یقین کتنا ضروری ہے۔ جتنا اس کا علم اور ایمان بڑھے گا، جتنا اس کا عمل ہوگا، اتنی ہی اس کی دعوت میں اثر بھی ہوگا۔ اور انسان کی فطرت ہے کہ جس چیز کے بارے میں اس کا مشاہدہ نہ ہو تو اس کے بارے میں اس کے خیالات منتشر رہتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، بھلا یہ کس طرح ممکن ہے، لیکن جب وہ دیکھ لیتا ہے تو اسے یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ اور یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سوال کس لیے کر رہے ہیں؟ ایمان ہے مگر اطمینان چاہیے۔ اطمینان کہتے ہیں کسی چیز کا اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ٹھاک اس طرح ٹک جانا کہ ادھر ادھر جھکنے یا لڑکنے کا موقع نہ رہے، اور ایسے ہی مطمئن نفس کو تو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ رب کے وعدوں پر، رب کے حکموں پر مطمئن ہو جانے والے ہی تو وہ لوگ ہیں جنہیں موت کے وقت جب فرشتے لینے آئیں گے تو صدا لگائیں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ دعا کیجیے اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے۔ اور اسی نفس سے مطمئنہ کو قرآن شرح صدر بھی کہتا ہے، دل کا مکمل اطمینان۔
تو اس اطمینان کے لیے سوال کرنا یہ کوئی ایمان کے منافی نہیں، بلکہ یہ تو ایمان کی تکمیل کرتا ہے۔ پر یہاں آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کو لیا اور انہیں اپنے سے مانوس کیا، اور کیسے مانوس کیا ہوگا، میکسیمم کیا کیا ہوگا، انہیں دانا دیتے ہوں گے، انہیں پانی پلاتے ہوں گے، انہیں گرمی سردی سے بچاتے ہوں گے۔ اتنی تھوڑی بہت خدمت کے بعد پرندوں کی محبت دیکھیے کہ کٹے پھٹے پڑے ہیں، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں پکارتے ہیں تو وہ دوڑے ہوئے آتے ہیں۔ تو اس سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ پرندوں کو آپ محبت دیں تو وہ دوڑے آئیں۔ انسانوں کو محبت دے کر دیکھیں، وہ کیوں بھاگتے ہیں ہم سے، وہ کیوں دور ہوتے ہیں ہم سے، ہم نے محبت دینے میں کمی کی ہوتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہم نے تو پرندوں کو میکسیمم دانا پانی دیا، اللہ جو اتنی نعمتوں سے نوازتا ہے، قیامت کے دن جب وہ انسانوں کو بلائے گا تو وہ دوڑتے ہوئے جائیں گے۔ اور یہاں آپ دیکھیں اس واقعے کے اندر پرندوں کے اڑنے کا نہیں، دوڑنے کا ذکر ہے، کیونکہ یہ ممکن ہے اڑنے والے نظروں سے غائب ہو جائیں اور آپ کو لگے کہ یہ وہ نہیں، شاید کوئی اور پرندہ ہے۔ دوڑنے والے پرندے نگاہ میں رہتے ہیں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ عزیز الحکیم، وہ غالب ہے، وہ عزت والا ہے، وہ ایسی ہستی ہے جسے کوئی عاجز نہ کر سکے، جس پر کوئی غالب نہ آ سکے، اور اس کے باوجود وہ بڑی حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 261، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس کی 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزونی عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، وہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی۔ بار بار انفاق کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں بتانے کے لیے کہ کہاں خرچ کرنا ہے، نیت کیا ہو، طریقہ کیا ہو، کون سی چیز انفاق کے عمل کو برباد کر دے گی، کون سی چیز صدقے کے اجر کو بڑھائے گی، افضل صدقہ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام آیات میں جو مختلف مقامات پر بار بار آ رہی ہیں ان ساری چیزوں کو واضح کیا، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ صدقے کا اجر کیسے بڑھے گا۔ تو اخلاص جو ہے وہ اجر کو بڑھانے کا سبب بنتا ہے۔ بخاری کی ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب اپنے اسلام کو عمدہ بنا لے، یعنی نفاق اور ریا سے پاک کر لے، تو ہر نیک کام جو وہ کرتا ہے اس کے عوض 10 سے لے کر 700 گنا تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ہر برا کام جو کرتا ہے وہ اتنا ہی لکھا جاتا ہے جتنا کہ اس نے کیا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم بھی اپنے اسلام کو عمدہ بنا لیں، یعنی نفاق سے اور ریا سے پاک کر لیں، تو انشاءاللہ ہر نیکی 700 گنا تک اجر دینے والی بن جائے گی۔ اور آپ دیکھیں انفاق کا اگر الف ہٹا لیں تو کیا بنتا ہے؟ نفاق بن جاتا ہے۔ گویا اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا نفاق کی علامت ہے۔ پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خرچ کو دانا بونے سے تشبیہ دی۔ اب دیکھیں کسان بیج بونے کے لیے اچھے موسم کا، اچھے بیج کا اور اچھی زمین کا انتخاب کرتا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے بھی دیکھیں کہ میں کہاں خرچ کروں، میں کیسے خرچ کروں کہ مجھے اجر ملے اور خوب ملے۔ پھر آپ دیکھیے کہ حب، دانہ، جب تک زمین میں نہ جائے برگوبار نہیں لاتا۔ بالکل اسی طرح دل میں اللہ کی محبت نہ ہو تو ہمارا کوئی عمل جو ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کی محبت تو جب تک دل میں نہ سمائے انسان خرچ کر ہی نہیں سکتا۔ اور جب یہ یقین ہو کہ 1 روپیہ لگائیں گے تو 700 ملیں گے، تو کون ہے جو خوشی سے نہ لگائے۔ مسند احمد میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مومن حلال اور پاکیزہ کمائی میں سے صدقہ کرتا ہے اور اللہ بھی صرف پاکیزہ ہی کو قبول فرماتا ہے، اور آسمان کی طرف بھی صرف یہی حلال کمائی چڑھتی ہے، تو بہرحال اللہ اس صدقے کو اپنے ہاتھ میں لے کر یوں بڑھاتا رہتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی گھوڑی یا گائے کے بچے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ ایک کھجور بہت بڑے پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص نے نکیل والی اونٹنی خیرات کی، تو آپ نے فرمایا یہ شخص قیامت کے دن 700 نکیل والی اونٹنیاں پائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قسم کھا کر یہ بات ارشاد فرمائی تھی
کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے۔ آیت نمبر 262، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے اور نہ دکھ دیتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ کی راہ میں تمہارا خرچ کرنا برباد ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ ریا سے، احسان جتانے سے، دکھ دینے سے۔ اور اگر اللہ کی رضا چاہنے کے لیے نہ ہوا، دکھانے کے لیے ہوا، تعریف چاہنے کے لیے ہوا، شہرت کے لیے ہوا، اور خواہ اس کے لیے بڑی بڑی ڈونیشنز کیوں نہ دی ہوں، ایسے شخص کے بارے میں مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز وہ آدمی جس پر اللہ نے وسعت کی اور ہر قسم کا مال عطا کیا، اسے لایا جائے گا، اللہ اسے اپنی نعمتوں کی پہچان کرائیں گے، وہ پہچان لے گا، اللہ فرمائے گا تم نے ان میں کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے کوئی راہ نہیں چھوڑی جس میں آپ کو پسند ہے کہ مال خرچ کیا جائے، مگر ہر ایسی راہ میں مال خرچ کیا۔ اللہ فرمائے گا تم نے جھوٹ بولا، تم نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ کہا جائے کہ سخی ہو، اور ایسا ہی کہا گیا۔ پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا تو اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، پروردگار ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ اور عرش الہی کے سائے میں تو جو لوگ جگہ پائیں گے ان میں ایک وہ جس نے دائیں ہاتھ سے دیا کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ پھر اللہ کے راستے میں کی گئی انویسٹمنٹ برباد ہو جائے گی اگر احسان جتایا۔ اور ہم تو کسی کو دیتے ہیں اور پھر کتنی بار اسے یہ طعنہ دیتے ہیں کہ یہ ہم ہیں، یہ میں نے تمہیں کھڑا کیا، یہ میں نے تمہیں سہارا دیا۔ تو ایسا نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اور ان میں ایک آدمی وہ جو احسان جتلانے والا تھا۔ جس طرح شکر کا ٹکڑا چائے کو میٹھا کر کے خود غائب ہو جاتا ہے نا، اسی طرح لوگوں کے ساتھ نیکی کر کے غائب ہو جائیے۔ اللہ ہمیں ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق دے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسی ہی نیکیاں کرنے والوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ انہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، جبکہ ہم منافق کو دیکھتے ہیں کہ اسے دینے سے پہلے خوف ہوتا ہے اور دینے کے بعد غم لگا رہتا ہے۔ آیت نمبر 263، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو۔ اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ صدقہ کر کے کسی کو دکھ دینے سے تو بہتر ہے کہ بھلے تم مال خرچ نہ کرو، ایک میٹھا بول ہی بول دو، ذرا اس کی کسی غلطی پر اسے درگزر کر دو، یہ تمہاری خیرات سے بہتر ہے۔ یعنی پاکیزہ بات کرنا، اچھی بات کرنا، اخلاق سے بولنا، کسی کی غلطی پر درگزر کر دینا خرچ کرنے سے بہتر ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ پاکیزہ بات صدقہ ہے، یعنی اچھی بات کہنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور ترمذی کی روایت میں تو آتا ہے کہ آپ نے فرمایا ہر نیکی صدقہ ہے، اور نیکی میں سے یہ بھی ہے کہ تو اپنے بھائی کو کھلے چہرے کے ساتھ ملے، یعنی آپ خندہ پیشانی کے ساتھ اخلاق کے ساتھ کسی سے ملتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ پھر بخاری کی روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ انسان کے ہر ایک جوڑ پر صدقہ لازم ہے، اور اگر کوئی شخص کسی کی سواری میں مدد کرے کہ اس کو سہارا دے کر اس کی سواری پر سوار کرا دے یا اس کا سامان اس پر اٹھا کر رکھ دے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اچھا اور پاک لفظ بھی زبان سے نکالنا صدقہ ہے، اور ہر قدم جو نماز کے لیے اٹھتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، اور کسی کو راستہ بتا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ یعنی صدقے کی بہت ساری قسمیں ہیں، صرف مال خرچ کرنا صدقہ نہیں ہوتا، بلکہ کسی کو آپ اچھا مشورہ دے دیتے ہیں، رستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دیتے ہیں، کسی کے کام میں اس کی مدد کر دیتے ہیں، کسی سے اچھی بات کر لیتے ہیں، نیکی کی طرف جو قدم بھی اٹھاتے ہیں، ہر چیز آپ کے لیے صدقے کا اجر دینے والی بن جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے نا اللہ بے نیاز ہے، وہ بردبار ہے، یعنی رب دیکھے کتنا عطا کرتا ہے، گناہوں کے باوجود دیتا ہے، تانے نہیں دیتا۔ تو انسان ایسا کیوں کرتا ہے کہ کسی کو 2 وقت کی روٹی بھی سنا سنا کر دے؟ اور رب درگزر کرتا ہے تو رب پر ایمان رکھنے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کھینچا تانی نہ کریں بلکہ درگزر سے کام لیں۔
آیت نمبر 264، یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، بار بار اللہ تعالیٰ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ دیکھو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر، اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر، فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا، اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، اس پر جب زور کمی برسا تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں۔ یہاں جو چٹان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے مثال میں کیا، تو چٹان سے مراد وہ مالدار شخص ہے جس کا دل کسی کو تکلیف میں دیکھ کر نرم نہیں ہوتا، اور اگر وہ خرچ کرتا ہے تو مجبوراً لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، تو ایسا شخص خرچ کرتا ہے مگر اسے اس نیکی کے اثرات نہیں ملیں گے۔ کیوں؟ نیت کے کھوٹ کی وجہ سے، نیت کے کھوٹ کی وجہ سے وہ سکون سے، رحمت سے، برکت سے، مزید نیکیوں کی توفیق سے، نیکیوں کے اجر سے، جو کہ لازمی طور پر کسی بھی نیکی کے اثرات ہوتے ہیں، وہ ان سے محروم رہے گا۔ اور یہاں زور کے میز سے مراد بڑی خیرات، یعنی اس نے بڑی خیرات کی لیکن ریا کی وجہ سے اور احسان جتانے یا دکھ دینے کی وجہ سے اس کی یہ ساری خیرات ضائع چلی گئی۔ سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل قیامت کے دن لوگوں کو بدلہ دے گا تو ریاکاروں سے فرمائے گا کہ دنیا میں جن لوگوں کو دکھایا کرتے تھے ان کے پاس چلے جاؤ، دیکھو کیا تمہیں ان کے پاس کچھ بدلہ ملے گا، یعنی جن کے لیے کیا تھا انہی سے جا کر بدلہ مانگو۔ دنیا میں انسان جس کی نوکری کرتا ہے وہیں سے تنخواہ لیتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جن کو دکھانے کے لیے کیا تھا، جن کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا، انہی سے صلہ مانگو، گویا اللہ کے پاس ان کو دینے کے لیے کوئی صلہ نہیں۔ آیت نمبر 265، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، بخلاف اس کے جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرتے ہیں، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دل کے پورے ثبات و قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سطح مرتفع پر ایک باغ ہو، اگر زور کی بارش ہو جائے تو دگنا پھل لائے، فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی پھواری اس کے لیے کافی ہو جائے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو تثبیت من انفسہم، یعنی جو اطمینان قلب کے ساتھ، اجر کے یقین کے ساتھ، اپنے ایمان کے جماؤ کے لیے، اپنے ایمان میں ترقی کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ اس خرچ کرنے کو چٹی نہیں سمجھتے، دل کی تنگی کے ساتھ خرچ نہیں کرتے، اور خرچ کرنے کے بعد غم میں مبتلا نہیں ہو جایا کرتے، ان کے خرچ کرنے کی مثال کیسی ہے؟ جیسے کسی سطح مرتفع پر ایک باغ ہو، اور سطح مرتفع زمین کا وہ حصہ ہوتا ہے جو بڑا زرخیز ہوتا ہے، اور چونکہ عام سطح زمین سے ذرا اونچا ہوتا ہے لہٰذا اس کی آب و ہوا بھی اچھی ہوتی ہے، اس کی زمین ہموار اور نرم ہوتی ہے، اور اس پر اگر زور کی بارش ہو تو خوب پھل لاتی ہے، اور اگر ہلکی پھوار بھی ہو تو بھی ہرا بھرا برگ و بار لیے وہ میدان رہتا ہے۔ تو یہی مراد ہے کہ وہ مومن جس کے دل کی زمین اچھی ہے، اس کے دل میں ایمان ہے، اخلاص ہے، تقوی ہے، اور پھر اس کا ماحول بھی اچھا ہے، یعنی ارد گرد بھی ایسی صحبتیں ہیں کہ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، تو اس ماحول کی وجہ سے اور اپنے اخلاص کی وجہ سے اور ایمان کی وجہ سے جب وہ اللہ کے راستے میں زور کی بارش یعنی بڑا انفاق کرتا ہے تو بہت اجر پاتا ہے، اور اگر بڑا انفاق نہیں کر پاتا تو چھوٹے انفاق پر بھی وہ اجر کا مستحق قرار پاتا ہے۔ آیت نمبر 266، اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو، نہروں سے سیراب، کھجوروں اور انگوروں پر مشتمل، لہو فیہا من کل الثمرات، اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا ہو، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور وہ خود بوڑھا ہو جائے اور اس کی اولاد ابھی کمزور ہو، فَأَصَابَهُ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، وہ باغ اس وقت تیز بگولے کی زد میں آ کر جھلس جائے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے شاید کہ تم غور و فکر کرو۔ آپ دیکھیے کہ باغ تیار کرنے میں کتنی محنت لگتی ہے، اس کے لیے کتنی مدت درکار ہوتی ہے، کتنی پلاننگ، کتنی انفارمیشن چاہیے، کتنا سرمایہ چاہیے، اس پر وقت لگتا ہے۔ مکان اگر پیسہ ہو تو جلدی بن جایا کرتا ہے، لیکن باغ میں وقت لگتا ہے۔ اور ہم میں سے ہر شخص اپنے مستقبل کے لیے بڑا فکر مند رہتا ہے اور اپنے مستقبل کو سیکیور بنانا چاہتا ہے۔ بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں، کہیں انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں یا 2 پورشن والا گھر بنا لیتے ہیں کہ ایک پورشن میں تو اپنی رہائش ہوگی لیکن ایک پورشن کو کرائے پر دے دیں گے، جب ہم خود کمانے کے لائق نہیں ہوں گے تو یہاں سے آمدن آتی رہے گی، یا دکانیں لے کر کرائے پر دے دیتے ہیں تاکہ آمدن کا ایک سلسلہ ان کا چلتا رہے، اور جب وہ بوڑھے بھی ہو جائیں اور کچھ نہ کر سکتے ہوں تو بھی ان کے گھر کا نظام جو ہے وہ چلتا رہے۔ تو اسی طرح یہاں اس شخص کی مثال اللہ نے دی کہ اس نے اپنے لیے ایک باغ تیار کیا، محنت کی، اس پر سرمایہ لگایا، اس پر ایک مدت لگی اور ایک بہترین باغ تیار ہوا، اور اسے اپنے کام سے اتنا لگاؤ تھا کہ لگتا ہے کہ وہ اپنی شادی بھی مؤخر کرتا رہا کہ بچے چھوٹے ہیں اور خود بوڑھا ہو گیا، اور اب اسے خود کو بھی اور اس کے بچوں کو بھی باغ کی اشد ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں کہ جوانی میں اگر کوئی نقصان ہو تو بھی بڑا دکھ ہوتا ہے، لیکن صحت ہے، جوانی ہے، عسر نو کوئی نیا کام شروع کر سکتا ہے، لیکن بڑھاپے میں انسان نہیں کر سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ اتنی محنت سے نیکیاں کر کے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہو، عبادتیں کرتے ہو کہ آخرت میں کام آئے، لیکن بس اوقات انسان ایسے کام کر لیتا ہے کہ اس سے ساری نیکیاں اس کی برباد ہو جاتی ہیں۔ شرک ساری نیکیوں کو کھا جاتا ہے، ریاکاری سے ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، پھر احسان جتا کر ہم اپنی نیکیوں پر پانی پھیر دیتے ہیں۔ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ غیبت سے نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ نیت کا کھوٹ تو ساری ہی چیزوں کو برباد کر دے گا۔ آخری عمر میں وصیت میں اگر ذرا رسانی کر دی تو عمر بھر کی عبادتیں ضائع، ظلم کیا تو نیکیاں دوسروں کو دینی پڑ جائیں گی۔ یہ وہ سارے گرم بگولے ہیں جو اس کی عمر بھر کی نیکیوں کو جلا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے کی بھی توفیق دے اور نیکیوں کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ عمر کے آخری حصے میں بھی ایمان اور نیکی پر قائم رکھے۔ بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اسی آیت کی یوں تفسیر کی ہے کہ یہ مثال اس شخص کی ہے جو عمر بھر نیکیاں کرتا رہتا ہے لیکن آخر عمر میں اس کی سیرت بدل جاتی ہے اور وہ نیک عمل کی بجائے برے عمل کرنے لگتا ہے۔ اس طرح وہ اپنی پہلی نیکیاں بھی برباد کر لیتا ہے، اور قیامت کا دن جو بہت تنگی کا وقت ہوگا وہ نیکیاں اس کے کسی کام نہیں آئیں گی، اور اس نازک وقت میں اس کا عمل اس سے خیانت کرے گا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث میں یہ بات سمجھاتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ بندہ لوگوں کی نگاہ میں جنتیوں کے سے عمل کرتا ہے حالانکہ وہ دوزخی ہوتا ہے، اور بعض اوقات بندہ لوگوں کی نگاہ میں دوزخیوں کے سے عمل کرتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے، اور اعمال کا دار و مدار تو آخری وقت کے اعمال پر ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمر بھر اپنی رضا کے کاموں کی توفیق دیے رکھنا، اور عمر کے آخری حصے میں بھی ہمیں ایمان پر قائم رکھنا۔ آیت نمبر 267، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو مال تم نے کمائے ہیں اس میں سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو کچھ ہم نے زمین میں سے تمہارے لیے نکالا ہے یعنی اس میں سے بھی، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھاننے کی کوشش کرنے لگو
حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو گے، الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم اغماض برت جاؤ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف۔ یہاں اللہ نے ایک اور چیز ہمیں سمجھا دی کہ کون سا حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، کیسا مال اللہ کے راستے میں لگانا ہے جو طیب ہو۔ اور طیب کے معنی عمدہ کے بھی ہیں اور حلال کے بھی ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں ردی اور بیکار چیزیں نہ دو، یا حرام چیز کو اللہ کے راستے میں نہ دو۔ مثلا بہت سے لوگ فکس پروفٹ پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، یا ان کی انویسٹمنٹ پر انہیں سود ملتا ہے اور سود کو وہ اپنے لیے تو یہ سمجھتے ہیں یہ حرام ہے، لہٰذا اس کو ٹچ نہیں کرتے، لیکن کسی غریب مسکین یا ضرورت مند کو وہ دے دیا کرتے ہیں، تو اللہ ایسی نیکی کو قبول نہیں کرتا۔ یہ مثال تو ایسے ہی ہے جیسے خنزیر کو آپ اپنے لیے حرام سمجھتے ہیں اور خنزیر کا تو نام لینا بھی گوارا نہیں ہے، لیکن وہی خنزیر کا گوشت آپ کسی کو تحفے میں دے دیں تو اللہ تعالیٰ پاکیزہ مال کو قبول کرتے ہیں۔ پاکیزہ مال اپنے لیے بھی اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بھی۔ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ یہی مقصد ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، نفس کی اصلاح ہو، دنیا سے بے رغبتی ہو، غریب کا فائدہ ہو، دین کا فروغ ہو، تو یہ سارے مقاصد طیب ہی سے ممکن ہیں۔ اور یہاں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بلایا میرے اور آپ کے ایمان کی وجہ سے، اور کتنی عزت سے بلایا کہ اے ایمان والو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اے کنجوسو، اللہ عزت دیتے ہیں اور ایمان کے بنا پر عزت دیتے ہیں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ما کسبتم کہہ کر بتایا کہ جو کچھ بھی تم نے کمایا ہے، بزنس کے ذریعے سے کمایا ہے یا انڈسٹری کے ذریعے سے کمایا ہے یا جاب کے ذریعے سے کمایا ہے، ما کسبتم جو بھی تم نے کمایا۔ اور یہاں وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ سے مراد کیا ہے؟ یعنی جو خزانہ اگر ہاتھ میں آ جائے تو جس طرح سے سیونگ پر جو مال نصاب کی مقدار کو پہنچتا ہے اس پر سال گزر جائے تو 2.5% زکوٰۃ ہے، اس کے مقابلے میں جو مال یا جو خزانہ زمین سے حاصل ہو اس کا 20% اللہ کی راہ میں نکالنا ہوگا۔ اور یہاں ارض کا لفظ لا کر سمندر گویا اللہ تعالیٰ نے نکال دیا، گویا سمندر اس سے مستثنا ہے۔ اور جو زرعی پیداوار ہے اس پر 10% عشر ہے۔ اور ماں کسب تم سے علماء نے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ والد اپنی بیٹے کی کمائی سے لے سکتا ہے، کیونکہ قرطبی کی یہ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ تمہاری اولاد تمہاری کمائی کا ایک پاکیزہ حصہ ہے، بس تم اپنی اولاد کی کمائی سے مزے سے کھاؤ۔ پھر یہاں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ردی اور بیکار چیز اللہ کے راستے میں نہ دو، تو یہ ممکن ہے کہ اگر ایک چیز آپ کی پسند کی نہیں ہے، آپ کے مزاج کی نہیں ہے، یا آپ کے لیے بیکار ہے، لیکن عین ممکن ہے کہ کسی اور کے لیے وہ کارآمد ہو، تو یہ اس زمرے میں نہیں آئے گا۔ لیکن بہرحال اللہ کے راستے میں دینے کے لیے بری چیزیں نہ چھانٹیں، کہ خدا نخواستہ اگر ہم پر وہ کیفیت ہو، ہم محتاج ہوں اور ہمیں کوئی ایسی پھٹی ہوئی اور خراب چیز دے تو ہمارے دل پر کیا بیتے گی۔ تو دوسروں کا بھی خیال رکھیں۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہم گروہ انصار کے بارے میں اتری۔ ہم کھجور والے لوگ تھے اور ہم میں سے کوئی آدمی اپنی کھجوروں کی کم و بیش پیداوار اور مقدار کے اعتبار سے زیادہ یا تھوڑا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا۔ بعض لوگ کھجور کے 1-2 گچھے لے کر آتے اور انہیں مسجد میں لٹکا دیتے، اور اہل صفہ کے کھانے کا کوئی بندوبست نہیں تھا تو ان میں سے جب کسی کو بھوک لگتی تو وہ گچھے کے پاس آتا اور اسے چھڑی سے جھاڑتا، کچی اور پکی کھجوریں گرتی، پھر وہ انہیں کھا لیتا۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں خیر سے رغبت اور دلچسپی نہیں تھی، وہ ایسے گچھے لاتے جس میں خراب، ردی اور گلی سڑی کھجوریں ہوتی، اور بعض گچھے ٹوٹے بھی ہوتے، وہ انہیں لٹکا دیتے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی۔ لوگوں نے کہا کہ اگر تم میں سے کسی کو ویسا ہی ہدیہ دیا جائے جیسا دین سے بیزار لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو وہ اس سے نہیں لے گا، اور لے گا بھی تو منہ موڑ کر۔ اس کے بعد ہم میں سے ہر شخص اپنے پاس موجود عمدہ چیز میں سے لانے لگا۔ یہ تھا ان صحابہ کا ایمان کہ جب اللہ کا حکم آ گیا تو اب وہ اللہ کے راستے میں دینے کے لیے عمدہ چیزیں چھانٹنے لگے۔ اور یہاں ولا تیمموا کہہ کر گویا بتا دیا کہ برے مال دینے کا تو ارادہ بھی نہ کرو۔ یہ تو رب کے احکامات کا منہ چڑھانا ہے
کہ اس نے حرام کمانے اور حرام دینے سے منع کیا، اور ایک شخص نے حرام کمایا اور پھر اللہ ہی کے راستے میں دے کر گویا یہ ظاہر کیا کہ مجھے آپ کی کسی ہدایت کی پرواہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز بغیر وضو کے قبول نہیں کی جاتی، اور نہ صدقہ حرام مال سے قبول کیا جاتا۔ اور آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ اللہ غنی ہے، حمید ہے، یعنی اللہ قابل تعریف ہے۔ کوئی سورج کو کہے نا کہ کتنا روشن ہے تو اس نے تو گویا اپنے بینا ہونے کا ثبوت دے دیا، اور کوئی کہے کہ سیاہ ہے تو اس نے اپنے اندھے پن یا پاگل پن کا ثبوت دیا۔ تو اللہ قابل تعریف ہے، جو تعریف کرے گا اللہ کی وہ اپنے بینا ہونے کا ثبوت دے گا۔ آیت نمبر 268، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے۔ اب دیکھیے، ہمیشہ کوئی کام کرتے ہوئے پہلی سوچ اللہ کی طرف سے آتی ہے، رحمان کی طرف سے آتی ہے، اور دوسری سوچ اور دوسرا خیال شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ جیسے ہی دل میں خیال آتا ہے نا کہ فلاں نیکی کا کام کریں، اللہ کے راستے میں یہ دیں، یہ خیال جو آتا ہے یہ رب رحمان کی طرف سے، اور ساتھ ہی ایک شیطان کی چستیاں دیکھیں، فوراً وہ دل میں خیال ڈالتا ہے کہ نہیں، اپنے خرچے دیکھو، اپنے گھر کو دیکھو، کیا کرنے لگے ہو۔ ہر وقت شیطان مفلسی کے وسوسے سے پریشان رکھتا ہے، حالانکہ ہم روز پیٹ بھر کر سوتے ہیں، اور کبھی شیطان یہ وسوسہ دلاتا ہے کہ یہ دین والے جو تم سے مانگ رہے ہیں، دیکھو کہیں اپنے گھر تو نہیں تمہارے پیسے سے بھر رہے۔ تو اب سوچئے، کیا شیطان کو ہم سے محبت ہے؟ کیا اسے ہم سے واقعی ہمدردی ہے؟ کیا اسے ہماری فکر ہے؟ کیا اسے ہمارے بچوں کے مستقبل کی پرواہ ہے؟ ہرگز نہیں، اسے ہم سے ہمدردی نہیں ہے، اسے ہماری پرواہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمارا مال خرچ نہیں کرواتا، وہ ہمارا مال ہمارے نفس کے تقاضوں میں لگواتا ہے، بلکہ یوں کہیں کہ اڑواتا ہے تاکہ برباد ہو جائے، اور رب کے راستے میں لگا کر اس کی برکتیں اور سعادتیں نہ پا سکے۔ وہ بلند مقاصد سے ہمیں چھڑوا کر گھٹیا مقاصد میں مال لگواتا ہے، صلاحیتیں لگواتا ہے، وقت لگواتا ہے، تاکہ انسان بری عادتوں کا اور بری صحبتوں کا رسیا ہو جائے، اس کا مال برباد ہو جائے، اس کی زندگی اور صلاحیتیں برباد ہو جائے۔ آپ دیکھیں کبھی بچوں کی خوشی کے نام پر، کبھی اپنی انٹرٹینمنٹ کے نام پر کتنا پیسہ لگاتے ہیں۔ تو مال تو وہ خرچ کرواتا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں مال خرچ کرواتے ہوئے وہ بار بار ہمیں وسوسے دلاتا ہے۔ ترمذی کی ایک روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی پر شیطان کا اثر ہوتا ہے یعنی وسوسہ ہوتا ہے، اور فرشتے کا بھی اثر ہوتا ہے یعنی الہام ہوتا ہے۔ شیطان کا اثر یہ ہے کہ انسان سے برائی کا وعدہ کرتا ہے، حق کو چھٹلاتا ہے، اور فرشتے کا اثر یہ ہے کہ وہ خیر کا وعدہ کرتا ہے اور حق کی تصدیق کرتا ہے۔ تو جو شخص یہ پائے یعنی فرشتے کا الہام پائے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو دوسرا اثر پائے یعنی شیطان کا، تو شیطان سے اللہ کی پناہ حاصل کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 268 پڑھی کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ تو شیطان جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دینے سے روکتا ہے، اور جب شیطان کے ان وسوسوں کے باوجود کوئی اللہ کے راستے میں دیتا ہے، تو مسند احمد کی یہ خوبصورت حدیث سن لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے تو وہ 70 شیطانوں کے جبڑے توڑتا ہے۔ تو اللہ ہمیں دین کے لیے اور ان ساری راہوں میں خرچ کرنے والا بنا دے جن کا حکم اللہ نے دیا اور جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ شیطان کے بھی دو وعدے ہیں، فقر اور فحشاء کے، اس کے مقابلے میں اللہ کے بھی دو وعدے ہیں، بخشش اور فضل کے۔ تو یہ چاروں چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں۔ کس طرح سے؟ شیطان کے فقر کے وعدے کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے بخشش کے وعدے ہیں، اور شیطان کے فحشاء کے حکم کے مقابلے میں اللہ کے فضل کی بشارت ہے۔ تو ان چاروں چیزوں کو اگر آپس میں آپ کنیکٹ کر کے دیکھیں تو بسا اوقات انسانوں کے گناہ اسے فقر میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس کی مثال آپ دے سکتے ہیں کہ کوئی دکاندار اگر گھٹیا مال دیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، تو کیا آپ دوبارہ کبھی اس کے پاس جائیں گے؟ تو نتیجتاً اس کی دکانداری گھٹے گی نا۔ اس کے بالمقابل اگر کوئی انسان ایمانداری سے کام کرتا ہے،
مناسب قیمت لیتا ہے، اخلاق سے بات کرتا ہے، تو اس کی دکانداری چمکے گی، اس کے گاہک بڑھیں گے۔ تو فخر اور بخشش کا تعلق ہے، گناہ بخشے جائیں گے، گناہوں سے انسان دور ہوگا تو فقر دور ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف شیطان کھلی بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور خدا نخواستہ کوئی شیطان کی چال میں آ جاتا ہے تو وہ یہ جان لے کہ اللہ کا فضل بہت بڑا ہے، اس کا دامن رحمت بہت وسیع ہے۔ آیت نمبر 269، یؤتی الحکمت من یشاء، جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حکمت کا ذکر کیا، اور حکمت کیا ہے؟ دین کی سمجھ، حکمت کیا ہے؟ سنتوں کا علم، حکمت کیا ہے؟ ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنا، صحیح وقت پر صحیح بات کرنے کی صلاحیت، درست وقت پر درست کام کرنے کی توفیق مل جانا، صحیح جگہ پر خرچ کرنے کی توفیق مل جانا، صحیح قوت فیصلہ نصیب ہو جانا، یہ حکمت ہے۔ اور حکمت اللہ کے کلام سے جڑنے اور صالح لوگوں کی صحبت سے ملا کرتی ہے، اور حکمت بہت بڑی دولت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے نا، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بے شک اللہ دنیا اس کو بھی دیتے ہیں جس سے وہ محبت کرتے ہیں، اور اس کو بھی دیتے ہیں جس سے وہ محبت نہیں کرتے، لیکن دین کی نعمت صرف اس کو عطا کرتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ نے جس کو دین عطا کر دیا، جسے سمجھ عطا کر دی، جسے حکمت عطا کر دی، تو گویا یہ مطلب ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں پر رشک کرنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی، اور یہ فرمایا کہ رشک صرف دو ہی آدمیوں کے ساتھ جائز ہو سکتا ہے، ایک وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا اور اسے حق اور مناسب جگہوں پہ خرچ کرنے کی توفیق بھی دی، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے حکمت عطا کی، یعنی عقل، قرآن اور حدیث کا اور معاملہ فہمی کا علم دیا، اور وہ اپنی حکمت کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ تو یہ وہ دو لوگ ہیں جن پر رشک کرنا جائز ہے کہ اللہ یہ ہمیں بھی ایسا بنا دے۔ اور جب حکمت آ جاتی ہے، دین کی سمجھ آ جاتی ہے، تو انسان رب سے جڑ جاتا ہے، اس کی امیدیں انسانوں سے کٹ کر رب سے لگ جاتی ہیں، انسان انسانوں کا محتاج نہیں رہتا، اس کے غم نہیں رہتے، اس کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ صرف دنیا کے لیے جمع نہیں کرتا، وہ شیطان کے ڈراووں سے پھر نہیں ڈرتا، پھر وہ رب کے وعدوں پر جیتا ہے۔ وہ دنیا کے خزانوں پر نہیں ریجھتا، بلکہ حکمت کے خزانے جمع کرنے کی فکر کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ معراج کے موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا، اور سونے کے تشت کے اندر ایمان اور حکمت تھا، اور اس ایمان اور حکمت سے آپ کے سینے کو بھر دیا۔ سونے سے نہیں بھرا، ایمان اور حکمت سے بھرا۔ جب دل کے اندر ایمان اور حکمت آ جاتا ہے نا، پھر دنیا کی حیثیت اور نیکیوں کی قدر و قیمت معلوم ہو جاتی ہے، اور یہ حکمت عاجزی سے ملا کرتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص کے سر میں حکمت ہوتی ہے، یعنی اس کے دماغ میں عقل ہوتی ہے، جس پر ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے۔ جب وہ تواضع اختیار کرتا ہے، یعنی عاجزی اختیار کرتا ہے، تو فرشتے سے کہا جاتا ہے اس کی حکمت کو بڑھا دو، اور جب وہ تکبر کرتا ہے تو فرشتے سے کہا جاتا ہے کہ اس کی حکمت و دانائی میں کمی کر دو۔ گویا عاجزی سے حکمت میں اضافہ ہوتا ہے، اور تکبر سے حکمت کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اللہ ہمیں عاجزی بھی عطا کرے اور حکمت بھی۔ ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اللہ ہمیں حکمت عطا فرما اور ہمیں نیک لوگوں کی صحبت بھی عطا فرما۔ آیت نمبر 270، وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من انصار، تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو اور جو نظر بھی مانی ہو، اللہ کو اس کا علم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ تو یہ بھی یہاں پتہ چلا کہ جو کچھ اللہ کے راستے میں دیا ہے، خرچ کیا ہے، ممکن ہے تم بھول جاؤ مگر اللہ نہیں بھولتا۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نظریں بھی مانی جا سکتی ہیں، یعنی اللہ میری فلاں مشکل یا مصیبت ٹال دے تو میں اتنے نفل پڑھوں گی، یا اتنا صدقہ خیرات کروں گی، یا فلاں نیکی کا کام کروں گی، یا یہ کہ مجھے فلاں چیز اللہ عطا فرما دے تو میں یہ کام کروں گی۔
تو یہ نظر مانی تو جا سکتی ہے، اور نظر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک نظر معلق اور ایک نظر مطلق۔ نظر معلق کیا ہے کہ کسی کام کو کسی نیکی کے ساتھ معلق کر دینا کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ نیکی کروں گی۔ اور نظر مطلق کسے کہتے ہیں؟ بغیر کسی شرط کے محض اللہ کی رضا کے لیے اپنے اوپر کوئی نیکی لازم کر لینا، یعنی کوئی آپ کے اوپر فرض نہیں تھا لیکن آپ نے طے کر لیا کہ آپ فلاں یتیم کی ماہانہ کفالت کریں گے یا فلاں نیکی کا کام آپ کریں گے۔ تو نظر مطلق تو بہرحال بہت ہی اچھی نظر ہے، لیکن نظر معلق میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے کہ آپ اپنے کسی کام کو کسی نیکی کے ساتھ معلق کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر نہ مانا کرو، اس لیے کہ نظر تقدیر میں طے شدہ کاموں میں کچھ فائدہ نہیں دیتی، یعنی جو مقدر میں ہے وہ ہو کر رہتا ہے، صرف اتنا ہوتا ہے کہ بخیل سے مال نکلوا لیا جائے۔ آیت نمبر 271، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر اپنے صدقات اعلانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، وَيُكَفِّرْ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محو ہو جاتی ہیں، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے۔ یعنی اعلانیہ صدقہ بھی اچھا ہے بشرطے کہ نیت خالص ہو، کیونکہ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی بخیلی کی تہمت سے بچتا ہے، حقوق ادا نہ کرنے کے الزام سے بچتا ہے، اور اس سے دوسرے لوگوں کو بھی صدقہ کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ اعلانیہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے مال لے کر آئے، تو حالات کی ضرورت کے مطابق اعلانیہ بھی اللہ کے راستے میں دیا جا سکتا ہے، اور اس سے بچوں کی تربیت بھی ہوتی ہے۔ جب آپ ان کے سامنے اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، تو بچوں کو بھی پتہ چلتا ہے کہ اس طرح سے اللہ کے راستے میں دینا چاہیے۔ پھر یہ کہ کسی کی انفرادی ضرورت پوری کرنا ہو تو چھپا کر دینا بہتر ہے تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اور کسی اجتماعی مقصد کے لیے دینا ہو تو اعلانیہ دینا بھی اچھا ہے تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو، مگر اخلاص کی شرط کے ساتھ۔ پھر اسی طرح مفسرین کی رائے یہ بھی ہے کہ فرض زکوٰۃ اعلانیہ دیجیے اور نفلی صدقات چھپا کر دیجیے۔ بہرحال چھپا کر دینا اعلانیہ دینے سے بہتر ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نیکی 3 خصلتوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ کون سی 3 خصلتیں ہیں ایک نیکی میں؟ کہ نیکی کرنے میں جلدی کرے، تاخیر نہ کرے۔ دوسری بات، اسے حقیر سمجھے، یعنی اس نیکی کی وجہ سے کسی تکبر میں مبتلا نہ ہو، بلکہ وہ سمجھے کہ بس میں نے تو ایک چھوٹا سا کام کیا۔ اور پھر تیسری خصلت اس نیکی کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ اسے پوشیدہ رکھے۔ اور پھر عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تم نے نیکی کرنے میں جلدی کی تو اسے خوشگوار بنا دیا، جب اسے حقیر سمجھا تو اس کی قدر کو بڑھا دیا، اور جب پوشیدہ رکھا تو اسے مکمل دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ساری نیکیوں میں یہ 3 خوبیاں اختیار کرنے والا بنا دے۔ پھر یہ بھی ہے کہ یقیناً صدقات جو ہیں وہ گناہوں کو مٹاتے ہیں، تو اگر چھپ کر گناہ کیے ہیں تو چھپ کر صدقہ کیجیے، اور اگر اعلانیہ گناہ کیے ہیں تو اعلانیہ صدقہ کیجیے، یعنی تنہائی کے گناہ تنہائی کی نیکیوں سے مٹائیے اور اعلانیہ گناہ اعلانیہ نیکیوں سے مٹائیے۔ آیت نمبر 272، لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں، ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور خیرات میں جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو۔ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، تو جو کچھ مال تم خیرات کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہ ہوگی۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا نا کہ ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ابتدا میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ صرف ضرورت مند مسلمانوں پر خرچ کرنا ہی انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اس آیت میں یہ غلط فہمی دور کر دی گئی۔ تو اسلام کی رحمت دیکھیے، ضرورت مند کافر پر بھی خرچ کرنے پر اجر دیتا ہے۔ ہمارا دین تو ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ پیاسے کتے کو پانی پلانے پر ایک فاحشہ عورت کو بخش دیا گیا، تو ایک کتے کو پانی پلانے پر اگر ایک بری عورت بخشی جا سکتی ہے تو ایک کافر کی ضرورت پوری کرنے پر رب اجر سے کیوں نہیں نوازے گا؟ ہاں،
کافر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے مگر خیرات کر سکتے ہیں، صدقات دے سکتے ہیں۔ آیت نمبر 273، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، خاص طور پر مدد کے مستحق و تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گھر گئے ہیں کہ اپنی ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہیں۔ تعرفهم بسیماہم، تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو۔ لا یسألون الناس الحافا، مگر ویسے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑھ کر کچھ مانگے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، ان کی اعانت میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کر دیا جو ہمارے انفاق کے حقدار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اصحاب صفہ اس کی بہترین مثال ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو تعلیم کے لیے وقف کر رکھا تھا اور ہر مہم کے لیے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے پیش کر رکھا تھا۔ 24/7 مسجد نبوی میں موجود رہتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی مہم کے لیے صحابہ کو روانہ کرنا ہوتا تو اصحاب صفہ میں سے اصحاب کو روانہ فرماتے، اور وہ دن رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے دین سیکھ رہے تھے۔ تو وہ لوگ جو دین کے کام میں اس قدر مشغول اور مصروف ہیں کہ وہ اپنے لیے کما نہیں سکتے، اگر وہ کمائیں تو دین کا کام رکتا ہے، تو ایسے لوگوں پر بھی مال خرچ کرنا انفاق فی سبیل اللہ کی ایک مد ہے۔ اور یہاں ایک خاص چیز جو اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ وہ لپٹ کر مانگتے نہیں ہیں، وہ سوال نہیں کرتے۔ بظاہر لگتا ہے کہ یہ خوشحال ہیں، لیکن تمہیں ان کے چہرے پڑھنے آنے چاہیے، تمہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ ان کی صورتحال کیا ہے۔ بخاری میں آتا ہے نا، مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کا چکر کاٹتا پھرتا ہے تاکہ اسے 2 لقمے یا 2 کھجوریں مل جائیں، بلکہ اصلی مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہیں کہ وہ اس کے ذریعے سے بے پرواہ ہو جائے، اور اس کا حال بھی کسی کو معلوم نہیں کہ کوئی اسے صدقہ ہی دے دے، اور نہ وہ خود ہاتھ پھیلانے کے لیے اٹھتا ہے۔ یعنی اصل حقدار ہمارے صدقات کا وہ مسکین ہے جو ہاتھ نہیں پھیلاتا، اور اسلام میں مانگنا پسندیدہ بھی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے وہ آگ کے انگارے مانگ رہا ہے، اب چاہے تو کم کر لے یا زیادہ اکٹھے کر لے، یعنی جتنا وہ سوال کر کر کے لے گا وہ ایکچولی آگ کے انگارے ہوں گے، اب چاہے زیادہ مانگ لے اور چاہے کم مانگ لے۔ پھر اسی طرح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا سوالی جو ہمیشہ لوگوں سے مانگتا رہتا ہے قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث سن کر، یہ باتیں سن کر صحابہ کہا کرتے تھے کہ میں نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ ان میں سے کسی کا کوڑا گر جاتا تو وہ کسی سے یہ نہ کہتا کہ اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دے دے، یعنی اتنا سوال بھی نہ کر۔ الحمدللہ یہاں ہمارا ربع مکمل ہوا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھول دے، ہمیں اپنے راستے میں اپنی جان، مال، وقت اور صلاحیتیں لگانے والا بنا دے، اور ہمارے نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے۔ ہم اللہ کے راہ میں جو خرچ کریں، جو نیکی بھی کریں، اس میں اتنا اخلاص ہو کہ 700 گنا اس کا اجر پائیں، اور اللہ ہمیں حکمت بھی عطا کرے، دین کی سمجھ عطا کرے، ان لوگوں میں شامل کر لے جنہیں وہ پسند کرتا ہے اور جن سے وہ راضی ہوتا ہے۔ اور اے اللہ ان تمام بہنوں سے جو دین سیکھنے کے لیے وقت لگاتی ہیں، محنت کرتی ہیں، پروردگار ان سب سے راضی ہو جائیے، ان کے غموں کو خوشیوں سے بدل دیجئے، ان کی بیماری کو صحت سے اور ان کی پریشانیوں کو راحت اور سکون سے بدل دیجئے، اور اے اللہ اپنی رضا کے کاموں کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔